وہ کیسے ممکن ہے کہ رمضان یوں گیا اور ظہر کی نماز عید کے دن سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مسجدیں شکوہ کر رہی ہیں کہ کہاں گئے میرے وہ رمضانی مسلمان جو ایک مہینے تک چاند رات سے چاند رات تک بہت ذوق سے شوق سے نظر آتے تھے، ایک گم ہو گئے وداؤٹ دا سینس کہ اصل روزے کا مقصد کیا ہے، اسے حاصل کیا ہونا ہے، رمضان کے ذریعے سے کیا کچھ ملنا ہے، رمضان آیا کیوں ہے، رمضان کے اندر تقوی کی اہمیت کیا ہے، رمضان کے ذریعے سے تقوی کیسے اچیو ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹلنگ یوتھ ایشوز کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ یہ سیکنڈ پوڈ کاسٹ جو ہے نا آپ کے سامنے لائے ہیں ہم۔ اس بار جو ہے رمضان کریم کی مناسبت سے بالکل ہم رمضان کریم کے آخری جو ہے نا مرحلے سے آخری ایام سے جو ہے گزر رہے ہیں، تو اسی مناسبت سے اس پوڈ کاسٹ میں گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ اسٹیم گیسٹ معزز مہمان ہمارے ساتھ جو ہے جناب منیب احمد خان صاحب جڑے ہیں۔ ان کا مختصر سا تعارف جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا میں۔ منیب احمد خان صاحب بائی پروفیشن سول انجینئر ہے، اور آپ جو ہے دعویٰ قرآن کے تعلق سے جو ہے نا بہت زیادہ کاوشیں، بہت زیادہ جو ہے نا خدمات جو ہے انجام دی ہے۔ دعویٰ میں خاص طور پہ کرسچینٹی اور وہ سبجیکٹ کو لے کے آپ کا بہت زیادہ ایکسپرٹیز ہے، اور قرآن ٹرانسلیشن وغیرہ کے تعلق سے آپ کی خدمات رہی ہیں، اور جماعت اسلامی کے آپ رکن بھی ہیں، اور کئی جو ہے نا پورٹ فولیوز آپ خاص طور پہ شعبہ دعوت اور اس سے متعلقہ جو ہے پورٹ فولیوز آپ سنبھالے ہیں۔ جناب منیب احمد خان صاحب استقبال ہے پوڈ کاسٹ پہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بہت خوشائن بات ہے کہ SIO بیٹلنگ یوتھ ایشوز کے عنوان سے مختلف عنوانوں پہ اور مختلف ٹاپکس پہ ڈسکس کر رہی ہے، تاکہ نوجوانوں کو اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ وہ جن مراحل مسائل سے گزرتے ہیں اس کے لیے سلیوشنز اور اسلامک سلیوشنز کیا ہیں اور ہیومینٹی کے سلیوشنز کیا ہیں۔ اس کے لیے تو میں مبارکباد دیتا ہوں SIO تلنگانہ کو کہ یہ اس طرح کے براڈ کاسٹ اور اس طرح کے ویریس میڈیا عنوانوں سے، میڈیا کے مختلف ذرائع سے جو ہے لوگوں تک پہنچنے کی ایک کوشش، اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلا جو کویشچن فریکوینٹلی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہم جیسے ہی رمضان گزرتا ہے، رمضان کے بالکل ہم چاند دیکھتے ہیں، عید وغیرہ کی تیاری، پھر عید کا مرحلہ جب گزر جاتا ہے تو ایک ہم جو ہے نا ڈپ دیکھتے ہیں، اسپریچولیٹی میں ایک ڈپ جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں، جس کو ایک ٹرم اگر دیں گے پوسٹ رمضان ڈپ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو خاص کر نوجوانوں میں یہ بہت زیادہ وہ ہوتا ہے، پایا جاتا ہے۔ تو اس سے جو ہے نا ہم کس طرح سے ٹیکل کریں، کس طرح سے جو ہے ہم اس کو وہ کریں۔ جی، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ اس عنوان پر یا اس ضمن میں بہت کم ہی توجہ ہوتی رہی ہے۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ بچپن سے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا یا جب سے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ بائی ڈیفالٹ روزے رکھتے ہیں وداؤٹ دا سینس کہ اصل روزے کا مقصد کیا ہے، اسے حاصل کیا ہونا ہے، رمضان کے ذریعے سے کیا کچھ ملنا ہے، رمضان آیا کیوں ہے، رمضان کے اندر تقوی کی اہمیت کیا ہے، رمضان کے ذریعے سے تقوی کیسے اچیو ہوگا، اور رمضان نزول قرآن کا مہینہ وغیرہ۔ یہ تو بہرحال وہ باتیں ہیں جو لرنرڈ اور اسکالرلی اور بہت زیادہ خاص کر جو لوگ دینی مزاج کے حامل ہیں وہ تو واقف ہیں، اور بالخصوص یوتھ بھی۔ لیکن جو کامن یوتھ ہے اور کامن مین ہے وہ سمجھتا ہے کہ روایتی ایک کلچرل فیسٹ کی طرح ہے، رمضان آئے اور رمضان گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم برسا برس سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، بالخصوص فیوچر میں اگر ہم گفتگو میں یہ ہو بات کہ حیدرآبادی یوتھ کو اگر حیدرآبادی کلچر میں دیکھیں تو ہم نے رمضان کو جو ہے ایک فیسٹیول بنا لیا ہے۔ تو یہ دراصل رمضان کی اصل غرض و غایت تو نہیں تھی۔ اب رہا یہ سوال کہ کیا رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کی تیاریاں ہوتی ہیں، ہونی چاہیے، اور اگر وہ ہوتی ہیں تو پھر رمضان کے بعد پوسٹ رمضان بھی کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ یہ دونوں پہلو وہ ہیں
جس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. جی جی تو آپ جیسا لاسٹ میں بتائے کہ پوسٹ رمضان جو ہے نا ایک وہ ہونا چاہیے، پریپریشن ہونا چاہیے. تو اسی کے فالو اپ میں ایک سوال یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی اور ذکر و اذکار استغفار کا جو معاملہ رمضان میں ہوتا ہے، تو اس کو رمضان کے بعد ہم کس طرح جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، اس کے کچھ پریکٹیکل پوائنٹس آپ کے. میں آپ کو اسلاف سے کچھ وہ مثال دینا چاہوں گا کہ رمضان کو اسلاف نے ہمارے وہ صحابہ تابعین تابع تابعین انہوں نے کیسے ریسیو کیا تھا. رمضان کا حال یہ ہوتا کہ رمضان کے مہینے میں وہ جو کچھ کر رہے ہوتے اور جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہیں، نمازیں پڑھی، تلاوتیں کی، اذکار کیے، جو کچھ کر رہے ہوتے، تہجد کا اہتمام کیا، اب تراویحوں کا اہتمام، جو کچھ کیا ہوتا، رمضان کے فوراً بعد وہ 6 مہینے تک اس بات کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے کہ پروردگار یہ جو کچھ ہم نے اعمال کیے ہیں اس رمضان میں اسے قبول کر. تو یہ ان کا معمول ہوتا 6 مہینے تک کہ اللہ ہم نے جو اعمال کیے ہیں رمضان میں اسے قبول کر. اور اندر 6 منتھس میں وہ یہ کرتے کہ پروردگار ہمیں ایک اور زندگی میں رمضان عطا کر تاکہ پھر اور مزید اس طرح تقوی، پرہیزگاری اور للہیت کی ان باتوں کو پھر سے اچیو کرنے کا موقع، ایک اور زندگی کا رمضان عطا کر. تو 6 مہینے قبولیت دعا کے لیے اور 6 مہینے اندر آنے والے فیوچر کے رمضان کو پانے کے لیے. تو یہ طریقہ تو اسلاف کا تھا. لیکن ہمارے یہاں کا جو طریقہ ہے، ہم جو ہے دراصل رمضان کو کلچرلی لینے کی نتیجے میں انہیں رمضان کی وہ جو اہمیت ہے، افادیت ہے، جیسے سحری کا اٹھنا اور دن بھر کا کھانے پینے سے رک جانا تمام حلال چیزوں سے، اور افطار کے موقع پہ وہ افطار سے پہلے بالخصوص وہ نشستیں جو ہم ارینج کرتے ہیں جس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ وہاں بالخصوص دعاؤں کا اہتمام ہو، وہاں بجائے اس کے کہ وہ سب گھورے جا رہے ہیں کہ جو کچھ سجا ہے اور کمنٹس ہو رہی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ بس ایک ایونٹ ہے جو کر رہے ہیں. اس سے اصل میں وہ جو روح ہے روزے کی، وہ اسپرٹ سے خالی روزے ہیں یا وہ اسپرٹ سے خالی رمضان ہے، جس کی وجہ سے یوتھ ہی نہیں بلکہ ایلڈرلی بھی سب ایسا ہی گزر رہے ہیں. اب آپ غور کیجئے کہ رمضان کی آمد کے بعد رمضان نے ہمارے پورے شیڈیول کو چینج کیا. آپ عام دنوں میں شاید کبھی جو لوگ تہجد گزار ہیں اور تہجد کے عادی ہیں وہ تو یقیناً ڈیفینیٹلی اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں ہوں گے، لیکن جو تمام ہی امت مسلمہ رمضان میں فجر کی نماز سے پہلے قریب 1 گھنٹہ پہلے اٹھتی ہے، اپنے پورے شیڈیولز کو چینج کرتی ہے، اپنی نیند کو قربان کرتی ہے اور اہتمام کے ساتھ جو ہے سحری کا انتظام کرتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ اذان ہوتی ہے، نماز کا اہتمام. یہ یہاں سے لے کر تراویحوں تک، اور تراویحوں کے بعض جگہ تراجم، تفاسیر اور خلاصہ ترجمہ اور پھر تفاسیر، یہ سب کچھ ہونے کے بعد کہ وہ کیسے ممکن ہے کہ رمضان یوں گیا اور ظہر کی نماز عید کے دن سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مسجدیں شکوہ کر رہی ہیں کہ کہاں گئے میرے وہ رمضانی مسلمان جو 1 مہینے تک چاند رات سے چاند رات تک بہت ذوق سے شوق سے نظر آتے تھے، ایک گم ہو گئے. تو یہ فیکٹ ہے. اب اس کے لیے یہ ہے کہ ہم کو سب سے پہلے تو اس بات کا احساس کرنا ہوگا کہ یہ رمضان آیا کیوں ہے، رمضان کے روزے ہمیں دیتے کیا ہیں. ان سب چیزوں پہ اگر ہم گفتگو کریں گے اور ان سب چیزوں کے بارے میں تھوڑی سی کم سے کم بیسک انفارمیشن اور ہمارے ذہنوں میں وضاحت ہوگی تو پھر ہم رمضان کو اس دل جمعی کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ کہ رمضان پتہ نہیں مجھے ایک اور میسر آئے نہ آئے. کتنے رمضان ہیں جو میں نے صرف کھانے پینے سے رکنے کا ہی کام کیا ہے اور میں نہ جھوٹ سے رکا تھا، نہ غیبتوں سے رکا تھا، نہ فلاں. یہ احساس جب تک نہیں ہوگا تب تک نہ رمضان سے فائدہ ہوگا، نہ بعد رمضان کچھ اچھے ایفیکٹس ہم کو نظر آئیں. تو 2-4 چیزیں جو مطلب تھی اس کے اندر، یہ بھی ایک ہے کہ شوال کے روزوں کا جو ہے نا اہتمام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تو وہ بھی ایک جو ہے نا آپ کے پوائنٹ کو جو ہے میں کنٹینیو کرتے ہوئے یہ بتا رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جو ہے شوال کے روزے رکھتے اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے. کہ حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جس نے رمضان کے ساتھ متصلاً جو ہے نا شوال کے روزے رکھے گویا اس نے زمانے بھر کے جو ہے سال بھر کے جو ہے نا روزے رکھے. تو یہ بھی ایک جو ہے نا اس کے اندر پہلو ہو سکتا ہے. میں اس کے لیے آپ کو تھوڑا پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو معمول ہمیں ملتا ہے وہ یہ معمول تھا کہ آپ پر روزوں کی فرضیت ہوئی ہے مکے سے مدینے جانے کے 2 سال بعد، یعنی یوم الفرقان جسے ہم کہتے ہیں جو بدر والا
تو بدر کی جنگ ہی دراصل رمضان میں ہے، 17 رمضان مبارک. تو 2 سال بعد جا کر رمضان کے روزے فرض ہوئے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے اور 2 سال مدینے میں، تب جا کے 15 سال بعد رمضان کے روزوں کی فرضیت آئی ہے. لیکن اس سے قبل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوا کرتا کہ آپ ہر ہفتے میں چند روزے بائی ڈیفالٹ رہتے، اور جیسے مثال کے طور پہ پیر اور جمعرات کا روزہ بائی بہت پابندی کے ساتھ. اتنا ہی نہیں بلکہ وہ 13، 14، 15 چاند کی تاریخوں میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، مکے میں بھی، بعد میں مدینے میں بھی، جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں. اور رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد تو ہم کو احادیث یہ بھی بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے اس کی تیاری میں شعبان کا مہینہ کم و بیش اتنے ہی روزے رکھتے، ایسا لگتا کہ شعبان نہیں بلکہ وہ بھی رمضان ہے. کبھی تو کنٹینیو رکھتے یا ایک ایک دن چھوڑ کے رکھتے. تو خیر غرض یہ کہ یہ ہے وہ روزے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے فرض روزوں کے آنے سے پہلے بھی رکھا کرتے تھے. اور پھر امت کو جن باتوں کی تاکید کی گئی ہے کہ ادر دن رمضان جن روزوں کو رکھنا ہے، ان میں ایک تو ہے وہ عاشورہ کا روزہ 9 اور 10 یا 10 یا 11 اس طرح کا. اس کے علاوہ آپ کو اور جو دوسرے روزے رکھنے ہیں ان میں یہ نبی کی سنتوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو چاہے پیر جمعرات، پیر کا وہ دن ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، تو ان روزوں کا بھی اہتمام کیا جائے تو بہت بہتر ہوگا. اور یہ دراصل بیسیکلی وہ للہیت. امین حسن اصلاحی صاحب مفسر قرآن، انہوں نے ایک بڑا پیارا نقطہ اس میں لایا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایک نوری کیفیت کو پیدا کرنا چاہتا ہے. فرشتے چونکہ کھانے پینے کے محتاج اور مجبور نہیں ہوتے، فرشتوں کو کوئی کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی. اور ایک عجیب بات فن فرشتوں کی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی سرتابی یا نافرمانی ایک لمحے برابر کے لیے، پلک جھپکنے کی دیر کے برابر بھی وہ نافرمانی نہیں کرتے بغیر کھائے پیے کے. وہ کیسے ہوں گے نورانی فرشتے؟ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان فرشتوں کی صفت کو امبائب کرنے کے لیے، اسے پروڈیوس کرنے کے لیے، اسے بنانے اور ان کے اندر پروان چڑھانے کے لیے ان کھانے پینے کے یہ صبح سحر سے لے کر افطار تک کے اوقات میں لوگوں کو روکا ہے کہ دیکھو کھانے پینے سے تمہیں رک کر وہ نورانی فرشتوں والی وہ صفت کو پیدا کر لے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں روزے ہمارے زندگیوں میں کھانے پینے سے روکنے پر ڈائٹ کنٹرول ہو جاتی ہے یا بہت سی باتیں. ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بھی بہت کم ہی کھانے کی ہے. یہ 3 اور 4 وقت کے کھانے تو یہ سب آج کے موجودہ دور کی باتیں. کھاتے اس وقت جب بھوک لگتی ہے، اور 2 وقت سے زیادہ کا کبھی کھایا نہیں ہو. پھر دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلا. اب آپ تصور کیجئے کہ یہ ہر وقت کھائے چلے جانا اور خوب کھانا اور رمضان کو کھانے کا مہینہ بنانا، یہ دراصل اللہ کے نبی اور صحابہ سے تو کہیں ہے، بلکہ پچھلے تاریخ میں اسلامی اسلاف میں کہیں نہیں ملتا ہوں. وہ جب تک ہم یہ احساس نہ کریں گے کہ اس رمضان کے دنوں میں ہم نے اپنے آپ کو اتنا روکا تھا، ہم اتنے ریسٹرکٹ ہو گئے تھے، پانی کا ایک قطرہ نہیں پیا ہم نے، کوئی اپنی پسند کی چیز نہیں کھائی. ہم صرف کھانے پینے کے روزے سے نہیں بلکہ ہم نگاہوں کو اپنی بچائے رکھے. ہم نے اہتمام اس بات کا کیا تھا کہ ہم جو تلاوت قرآن کو ہم نے کثرت سے کیا، اور ہم ایڈیشنل نمازیں، وہ 5 وقت کی نمازیں تو فرض ہی ہے، نہ پڑھی جائے تو پوچھ ہوگی، گناہ ہوگا. اور اس سے آگے بڑھ کر ہم نے کہیں 8، کہیں 12، کہیں 20 رکعت کی تراویحیں پڑھی، اور کہیں تراجم سنے، کہیں تفاسیریں سنی. یہ سارا کچھ موٹیویشن اور انسپریشن اینڈ اسپریچول گائیڈنس، اور یوں کہہ لیں کہ ایک طرح کا چارجنگ تھی اسپریچول، جو اللہ نے ہم کو اس ایک اسپیشل مہینے رمضان المبارک کے ذریعے دی، تاکہ وہ باقی کے 11 مہینوں میں اس کا ریفلیکشن نظر آئے، وہ پھر باقی جاری ساری رہے. اس کا احساس اسی وقت ہوگا جب ہم ان روزوں کو، ان تلاوتوں کو، ان تراویحوں کو سوچ سمجھ کر اس شعور کے ساتھ اگر رکھیں تو پھر یقیناً جو ہے رمضان کے بعد بھی ہماری زندگیوں میں، بالخصوص یوتھ کی زندگیوں میں اس کا فرق پڑے گا. جی آگے بڑھتے ہوئے ایک وجہ، مطلب ریزن یہ بھی بتاتے نوجوان جو رمضان میں اچھے سے رہتے پھر بعد میں جو ہے نا ان کو ہوا تھا، وہ یہ بتاتے کہ ماحول جو ہے رمضان میں اچھا میسر آتا، اور رمضان کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو ہر چیز نارمل ہو جاتی. مطلب مساجد کا آباد رہنا، اور ہر کوئی جو ہے نا اپنا شیڈیول جو ہے وہ چینج کرتا ہے. تو ماحول کا نہ ہونا ون آف دی ریزنس جو ہے نا وہ بتاتے. تو اس سے کیسا جو ہے نا ہم وہ کرنا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہر ایک کے جو ہے شخصیت میں کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی رہتی. تو لیزینس اور ڈسٹریکشنس جو آج کل کے زمانے کے ہیں،
تو وہ رمضان کے بعد میں جو ہے نا بہت زیادہ بڑھ جاتے سب. تو اس کو ہم کیسا کریں گے؟ ایک تو ماحول ہے, دوسرا جو پرسنالٹی وغیرہ کا. جہاں تک ماحول کا تعلق ہے, رمضان کا مہینہ یقیناً اپنے اندر رحمت, برکتیں, مغفرت, دوزخ کی آگ سے نجات کے وہ اشروں کو لیے ہوئے ہے. وہ روحانیت جو رمضان میں نظر آتی ہے وہ شاید سال بھر اور نظر نہ آئے, یقیناً اس پہ دو رائے نہیں, انکار نہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو رمضان کو روزے ویسے رکھتے ہیں. ورنہ آپ ذرا غور کر لیجئے, آج بھی لارج میجارٹی ہماری امت کی رمضان کے مہینے کو کھانے پینے کا, حریص کا مہینہ, بلکہ مجھے معاف کیجئے کہتے ہوئے, غیر مسلموں سے جب گفتگو ہو تو وہ رمضان کو یاد ہی اس اعتبار سے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں رمضان پنڈوگو, یعنی حلیم والا مہینہ, حلیم پنڈوگو مطلب وہ حلیم کا مہینہ کب آنے والا ہے. تو اٹ ہیز بیکم اے فوڈ فیسٹیول فار دا میل اینڈ اٹ ہیز بیکم اے شاپنگ اسپری فیسٹیول فار وومن. تو یہ ہم نے بنا دیا ہے. تو یہ اچھا, جہاں ماحول ہونے کے باوجود کتنے ہی ہیں, میرے خیال سے 50-60% اور پروبیبلی ایون مور, وہ نہ مسجدوں میں نظر آتے ہیں اور نہ ہی جو ہے کسی اور ایسی محفلوں میں آتے ہیں. وہ صرف بازاروں میں گھوم رہے ہیں, ایک فارمیلٹی کا انہوں نے روزہ رکھا. ان کے لیے تو رمضان ہو کہ غیر رمضان فرق نہیں پڑے گا. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اہتمام سے روزے رکھے تھے اور اہتمام سے یہ سارے کام کیے تھے, ان کے لیے یہ بہت اچھا ہوگا. جب 30 ڈیز تک آپ ایک شیڈیول کو فالو کرتے ہیں تو اب پاسبل نہیں ہے کہ اب آپ نمازیں بنک کریں گے, چھوڑ دیں گے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ روزانہ آدھا پارا پو پارا قرآن ترجمے سے پڑھتے رہے. اب ایک ایٹ دی آؤٹ سیٹ آف دی فرسٹ مارننگ آف شوال ایک قرآن پڑھنا چھوڑ دیں, یہ پاسبل نہیں. تو یہ پازیٹیو ہے. لیکن اتنا ضرور ہے ماحول کا اثر ہوتا ہے. لیکن اب ماحول ڈھونڈیں گے کہاں؟ جن لوگوں کو شاپنگ کرنا تھا وہ تو شاپنگ والے دوست صاحب آپ ڈھونڈ رہے ہوں گے. تو آپ کو متقی, پرہیزگار ایسے عیسائیوں کے نوجوانوں کو ڈھونڈتے رہنا ہوگا جو آپ کو بار بار یاد دلائے, بابا وہ تو رمضان کے روزے تھے جو ہم نے رکھے, لیکن ہم کو ہر مہینہ رہنا ہے, ہر ہفتے رہنا ہے, اور یوتھ جب تک شادیاں نہیں ہوئی تھی تب تک تو اور زیادہ رہنا. یہ سارے ایشوز ہیں جس پہ اگر وہ توجہ کریں گے تو یقیناً وہ ایفیکٹس برابر ہوں گے. اور آج یقین مانیے, میں کبھی کہتا ہوں اس بات کو, بہت عجیب سی بات ہے ضرور, بابری مسجد کی شہادت سے پہلے مساجد میں بزرگ نظر آتے تھے. ایک بڑی ایسا لگتا تھا کہ مساجد, اور ہم بچپن میں جب مساجد کو جانے کا انتظام وہ ہوتا, عمر ہوتی, تو ایسا لگتا کہ مسجدوں میں صرف ریٹائرڈ لوگ ہوتے, مؤذن صاحب اور امام کو ستانے کے لیے صرف بوڑھے ہوتے تھے. اب بابری مسجد کی شہادت کے بعد یوتھ کا ایک خاصا ٹرن اوور نظر آتا ہے مساجد میں. اب یہ اور بات ہے کہ ٹھیک ہے, اگرچہ کہ ان کے پاس ابھی وہ سینس نہیں ہے, لیکن پھر بھی کمپیریٹیولی کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد, ورنہ جمعہ کو پڑھنے والے, اب آپ غور کیجئے جمعہ میں جتنے لوگ ہوتے ہیں مساجد میں, کیا اتنے لوگ تراویحوں میں ہوتے ہیں؟ کیا اتنے ہی لوگ جو ہے کسی ترجمے یا تفسیر میں نہیں ہوتے؟ تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ صرف بہت تھن مائنورٹی ہے جو یہ اچھے کام کرتی ہے, جس کی وجہ سے معاشرے پہ ایک دم نظر نہیں آتا. لیکن اس کے باوجود آپ سوسائٹی میں, خاص کر جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ایسے دوستوں کی محفلیں ہوں, جیسے مثال کے طور پہ آپ عیسائیوں کی جانب سے مختلف آپ کے پروگرامز ہوتے ہیں, اور خاص کر شب بیداری کے کچھ پروگرامز مجھے یاد ہے کبھی یہ ہوا کرتا تھا مسجد عالیہ وغیرہ میں, رات بھر کا پروگرام ہوتا اور اس کے اختتام پہ صبح سحری کا انتظام ہوتا, اور اگلے دن سجیسٹ کر رہے ہوتے کہ بھائی کہ چونکہ آپ نے سحری کر لیا ایک روزہ رکھ لیں. تو ایوری 3 months سٹی لیول پہ روزہ رکھوایا جاتا, مطلب اس اعتبار سے کہ آپ کو لازماً رکھنا ہے اگر آپ ممبر ہیں. تو ایسا کچھ اہتمام ہو, اور سوسائٹی اور محفلیں ہماری ایسی ہوں جن محفلوں کے بیچ ہم رہ کے محسوس کریں کہ اللہ, یہاں جانے سے اللہ یاد آ رہا ہے, آخرت یاد آ رہی, یہاں جانے سے جو ہے میں برائیوں سے بچ رہا ہوں. اللہ, معاشرے میں لوگ نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں, اللہ تو نے مجھے ان خرابیوں سے بچا لیا, اللہ تو نے حق کا حق ہونا واضح کیا, حق پر عمل کی توفیق بھی کی, اور باطل سے باطل ہونا واضح کیا, اور باطل سے بچنے کی قوت بھی تو ہی نے عطا کی, اور تو ہی نے مجھے ایسے دوست عطا کیے جن کی وجہ سے یہ صحبتیں مجھے رمضان کے بعد بھی جو ہے رمضان جیسے اعمال کرنے پہ آمادہ کرتی ہے. تو یہ احساس مسلسل کانسٹنٹ ریکننگ کی ضرورت ہے اس بات کی کہ یاد دلایا جائے کہ دیکھو تمہیں یہ کرنا ہے, تمہیں یہ کرنا ہے, تمہیں یہ کرنا. دیکھو ہم نے تلاوت تو کر لی ہے لیکن ہم ترجمہ نہیں پڑھ رہے ہیں آج کل. مجھے اچھا یاد ہے, اللہ مغفرت فرمائے, محمد امین الدین صاحب مرحوم, اظہر بھائی کے بڑے بھائی, وہ ہمارے امیری مقامی ہوا کرتے تھے ملک پیٹ میں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں عموماً ترجمے کے ساتھ رکھ کے پڑھتا ہوں. تو بولے نہیں, تم کو جب بھی قرآن پڑھنا ہو تو مصحف سادہ لو, پلین قرآن لو, پہلے اتنی تلاوت کر لو جتنی تم تلاوت کرنا چاہتے ہو. اس لیے کہ میں جانتا ہوں جماعت اسلامی کے لوگ ترجمے کی قرآن لیتے ایک رکو نہیں پڑھ سکتے, بولے
پڑھنا شروع کرتے ہی فوراً ترجمے میں چلے آتے ہیں, کہیں تفسیر میں چلے آتے ہیں, تو اصل تلاوت تو رہی جاتی. تو انہوں نے مجھے اسپیسیفک کہا کہ تم خاص کر پہلے تلاوت کے لیے مصحف لو سادہ, پہلے اتنی تلاوت کر لو جتنا پو پارا پڑھنا چاہتے ہو, پو پارا پڑھ لو, پھر ترجمے کو ہاتھ لگاؤ, ورنہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی وہ ریڈنگ آف قرآن ختم ہو جائے گی. اب آپ سوچئے, دیکھنے کو بہت چھوٹی چیز ہے یہ, تو اسے معلوم ہی ہوتا ہے کہ وہ کیا انسٹنکٹ ہے کہ آدمی ترجمہ ٹھیک ہے بغیر ترجمے کے اگر پڑھیں گے تو وہ افیکٹ ہی نہیں آئے گا. بلکہ ابھی میں 2 روز قبل مولانا مودودی کے ترجمے پہ جو بات چلی تھی, تو کسی نے کہا کہ آپ امیجن کیجئے ورڈ بائی ورڈ کے ٹرانسلیشن کو آپ ڈال دیں اور کسی یوتھ کو کسی کو دکھا دیں کہ دس از واٹ دی ٹرانسلیشن آف دا قرآن ریڈز لائک, تو لگے گا کہ بے جان عبارت کو دیکھ کے وہ افیکٹ آئے گا اس پہ, اور کہیں اس کے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے, مولانا مودودی نے کہا یہ بات, اس کے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے یہ بے جان عبارت اللہ کا کلام, اس سے انسانوں کی زندگیاں بدلی. تو نہیں بھائی, تو اس لیے مولانا مودودی جی نے وہ فریز وائز اور پیراگراف وائز ٹرانسلیشن کو اڈاپٹ کیا, وہ لفظی ترجمے کو اوائڈ کیا ہے تاکہ اس کی اسپرٹ ہو. عربی مبین سے اردو مبین کی ٹرانسلیشن یا ٹرانزیشن جو ہے وہ ہو جائے, اس کے لیے جو ہے تو بہرحال قرآن کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے. یہ اصل اس کے پیچھے میرا مقصود تھا. جی کنٹینیوسلی جو ہے نا امپرومنٹ کی طرف آگے بڑھتے رہنا, یہ بھی بتایا. جی تو ایک مثال کے ذریعے سے اگلا کوشچن جو ہے پوچھنا چاہوں گا میں, کہ ایک نوجوان ہے, رمضان میں جو ہے نا وہ ساری چیزیں عبادتیں وغیرہ وہ کر کے وہ آگے آیا ہے. اب وہ پھر ریٹرن جائے گا وہ اپنے کالج کی طرف, اپنے مطلب جو بھی پروفیشنل اگر وہ جاب کرتا ہے تو کمپنی ادھر جائے گا وہ. تو جب وہاں پر وہ جائے گا تو مطلب اس کے جو ساتھی رہیں گے, اس کے جو سرکل رہیں گے, ایک تو بات ہوگی آپ صالح صحبت کی تلاش کرنا ہے, اس سے جڑنا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے نا بدلنے کی کوشش کرنا ہے. لیکن جو آلریڈی اس کا جو سرکل ہے تو وہاں پر مطلب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ ایک طرح کا جو ہے نا پیئر پریشر, کیونکہ اس کا جو لائف سٹائل ابھی جو ڈیولپ ہوا ہے اس میں وہ ظاہر سی بات ہے وہ کچا ہے, مطلب ابھی پختہ نہیں ہوا, پختگی اس کے اندر نہیں آئی. تو اس کو مطلب کس طرح سے وہ ٹیکل کرے, کس طرح سے جو ہے نا وہ کرے کہ پورے سختی کے ساتھ وہ جمع رہے, استقامت اس کے اندر آئے اور آگے جو ہے نا لائف میں اچھے سے جو ہے نا آگے بڑھ سکے. بنی اسرائیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 2 دوست ہوا کرتے, ایک اچھا اور ایک برا. اچھا دوست ہر روز برے دوست کو نصیحت فصیحت کر رہا ہوتا, حکایت دے رہا ہوتا, باتیں بتا رہا, دیکھو اللہ کے بندے یہ کام مت کرو, خدا کو ناپسند ہے. لیکن اس کے باوجود ان دونوں دوستوں کی دوستی میں فرق نہیں پڑا. یہ دوستی اور گہری ہوتی گئی, یہاں تک ہوا کہ ان کے بچے بڑے ہوئے, اس نے اپنے بچوں کی شادیاں ان کے بچوں سے کی, اب اس کو خاندان کا فرد ہو گیا. یہ جو کیفیت اس کی گزری ہے, اس کیفیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس خرابیوں سے پر والے دوست کی ساری صفتیں خصلتیں جو کچھ تھی اس اچھے دوست کو بھی آ گئی, صرف اس لیے کہ اس نے دوستی ترک نہیں کی. تو میں یہاں اس بات پر ایک نقطہ صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ محسوس کرتے ہیں, ابھی میں خاص کر کچھ MNCs کے بارے میں جب بھی کسی سے گفتگو ہوتی ہے تو پوچھتا ہوں کہ آپ کے آفس کے کلچر کے بارے میں کیسا ہے. آپ یقین مانیے بڑا خوشی ہوتی ہے یہ سن کر کہ کتنی ہی ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں جو MNCs میں کام کرتے ہوئے حجاب کے ساتھ جا رہی ہیں, وتھ واٹ ایور دے کین کور, اور آپ یقین مانو اور ان کو پورا ان کا ڈپارٹمنٹ کیا کہتے ہیں عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتا, حقارت اور گری ہوئی نظر سے نہیں. یہ کیا آؤٹ ڈیٹڈ اولڈ اسٹونوچ کے زمانے کے برقعے پہن کے رہے, نہیں کہتے کہ یہ وہ بچی ہے جو نہ صرف برقعے میں ہے بلکہ یہ وہ ہے جو جہاں کہیں وہ پرفارم کر سکتے ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں, وہاں جا کے نماز پڑھتی ہے, لنچ آور میں پڑھتی ہے, جھوٹ نہیں بولتی, اپنے کام میں سنسیئر ہے, فلاں ہے, اننیسیسری بچوں سے باتیں نہیں کرتی, فلرٹ نہیں کرتی. یہ آپ یقین مانو پورے ڈپارٹمنٹ میں کسی ایک آفس میں ایک سیگمنٹ میں اگر ایک لڑکی ایسی ہو جائے تو اس کی ایک کی حرکت کی وجہ سے, اس کے ایک کی اداؤں کی وجہ سے اس پورے ڈپارٹمنٹ پہ افیکٹ ہوگا کہ دیکھو ایسے ہوتے ہیں مسلمان. تو یہی میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں بچیوں کی بات ہے تو وہاں بچے بھی ہو سکتے ہیں. آپ مجھے اچھا یاد ہے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بے شمار مرتبہ کہا اس بات کو. ایک زمانہ وہ تھا جب ہم میڈیسن کر رہے ہوتے تو اس وقت پہ پوری کیمپس میں کوئی ایک داڑھی والا ٹوپی والا نظر نہیں آتا بچہ, اس لیے کہ اس زمانے میں داڑھی اور ٹوپی رکھنا دراصل وہ مولویوں کا ملاؤں کا پیشہ سمجھا جاتا تھا. ہم تو ماڈرنسٹ ہیں, فلاں ہیں, پینٹ اور سوٹ اور فلاں ٹائی پہنیں گے ایسا. لیکن اب حال ذرا غور کر لیجئے آپ,
آپ یقین مانیے فیکلٹیز ہی نہیں بلکہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ماشاء اللہ پوری داڑھی کے ساتھ، اور بلکہ جمعہ کے دن کسی کیمپس میں جائیں، کسی بڑے سے بڑے انسٹیٹیوٹ میڈیسن انجینئرنگ کسی جگہ جائیں تو ایسا لگے گا کہ آپ کیمپس میں نہیں آئے بلکہ جمعہ کی جامع مسجد کو آئے، ایسا محسوس ہوتا ہے. تو معلوم کیا ہوتا ہے، ماحول کا یہ اثر ہے کہ لوگ اتنی زیادہ تعداد میں اور بڑے بولڈلی، بہت کیا کہنا چاہیے، یعنی جھجک نہیں، شرم نہیں، مایوسی نہیں، اور اسلام میں ہونے کی وجہ سے جو ہے ایک طرح کا احساس کمتری نہیں، نہ ہی ہمیں احساس برتری میں. ہمیں یہ بتانا ہے کہ دیکھو اسلام تم کو آلٹرنیٹ پیش کرتا ہے، تم اس کا مذاق مت اڑاؤ، مذاق تمہارا اڑ رہا ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، ہمارے استاد شیخ احمد دیدات کے، وہ کہتے تھے کہ یو آر لافنگ ایٹ اسلام، دا لاف از ناٹ آن اسلام، اٹ از اے لاف آن یو. تم اپنے آپ پہ ہنسو، اس لیے کہ تم ذرا سوچو تم کر کیا رہے ہو. تم کو سلیوشنز دیتا ہے اسلام اور تم سلیوشنز کے بجائے اسلام کا مذاق اڑا رہے. تو یہ میں کہوں گا کہ آپ جو ہے یہاں صرف یوتھ کا ہی معاملہ نہیں، سبھی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بعد اس کے کہ اگر وہ پیر پریشر ہو یا پھر ماحول کا ایسا اثر ہو تو یا تو پہلے کوشش کرے. میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک واقعہ اپنا سنا دیتا ہوں. دوستوں کی محفلیں ہوا کرتی کبھی ایسے ہی، تو ہم یہ دیکھتے کہ روز شام کو خاص کر عشاء بعد جا کے ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہوں، بہت دیر، 1.5 گھنٹے 3 گھنٹے وہاں رہتے، تو ہر تھوڑی دیر کو چائے کے وہ ہوتے دور ہوتے. تو میں نے 1-2 دن محسوس کیا کہ وہ محفل میں جاتے ہی لوگ 10-15 منٹ کے اندر کسی نہ کسی غیبت کے عنوان پہ انوالو ہو رہے ہیں، اور وہ گفتگو اتنی لمبی ہو رہی کہ اس دن کا پورا سیشن دوستوں کی بیٹھک کا صرف کسی کی غیبت کے عنوان سے ختم ہو جا رہا. تو میں نے 2 دن بعد یہ محسوس کر لیا کہ نہیں، اس محفل میں یا تو آنا نہیں چاہیے، یا پھر اگر آتے ہیں تو پھر اسے اپنے حساب سے ٹرانسفارم کرنا. وہ کیسے؟ تو میں جاتے ہی یہ کرتا کہ چائے کا پہلا آفر اپنی طرف سے کر دے. اب چلو بھائی منی بھائی کی طرف سے چائے، بس یہ بولتے ہی جیسی ہوتے کوئی نہ کوئی نیا عنوان چھڑ دیتا. آپ یقین مانیے وہ 2-2 2.5 گھنٹے، بلکہ لوگ اتنے بے چین ہوتے کہ بھائی کیا بھائی 2 دن سے آئے نہیں آپ، ارے کیا سوکھی پڑ گئی محفل، کیا اچھی باتیں. تو مطلب یہ ہے کہ آپ بجائے ان کو ٹرانسفارم کرنے کے اپنے آپ کو انیشیٹ لیں تو وہ خود آپ کی ان اچھی باتوں کو اڈاپٹ کریں گے. اس لیے کہ ہم آلٹرنیٹ نہیں دے رہے نا بھائی. آپ ذرا سوچئے غیبت کی کسی محفل میں، اور میں تو خیر چاہے وہ قبرستان کی محفل ہو یا مسجد کی ہو یا کسی فنکشن ہال میں ہو، آپ بیٹھے ذرا کان لگا کے سنیں کیا باتیں کر رہے ہیں لوگ. سب اپنے کو چھوڑ کے سب کسی اور کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ بیک بائٹنگ اور فلاں جو ہے وہ صرف خواتین کا شیوا نہیں ہے، تو ان سے زیادہ مردوں میں بھی آ گیا ہے. اور اچھا اس کو اپنی فکر نہیں ہے، اس کو ساری فکر دوسروں کی. ارے کہاں ہیں بھائی، دکھ رہے نہیں آپ، اب دکھ رہے نہیں بولتے، اب انہیں شروع کر دیتا اس کی پوری لائف ہسٹری، اور بچے کہاں ہیں، وہ فلاں کہاں ہیں، انہوں کہاں. ارے آپ کے پڑوسی تھے نا بھائی، انہوں امریکہ چلے گئے تھے، ارے اب آج کل ٹرمپ آ گیا کیا. اب یہ پوری گفتگو اس سے اس کا کوئی حاصل نہیں، دنیا میں حاصل ہے نا آخرت میں، لیکن اس کو مزے مل رہے. تو ہم کو ایسی محفلوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور ایسی محفلوں کے کو جو ہے اپنے انداز میں ٹرانسفارم کرنے کے لیے آپ کو انیشیٹو لے کر کچھ ایسے پوائنٹ دینا اور ایسی باتیں کرنا کہ لوگ آپ کی ان اچھی باتوں کو اڈاپٹ کریں اور انتظار کریں کہ دیکھو بھائی ہم کو اسلامائزڈ، وہ بیٹھک کو، چائے کی محفل کو ہم اسلامائز کر دیں گے بھائی. یہ اصل ہمارا مقصد. ابھی ہم جو ہے نا گفتگو کر رہے تھے اجتماعی ماحول وغیرہ رمضان میں جو میسر آتا، اور اس کے بعد رمضان کے فوری بعد وہ ماحول جو ہے نا ہم کو نہیں ملتا. تو اسے آگے بڑھتے ہوئے ایک یہ بھی کوشچن تھا آپ سے کہ انفرادی طور پہ، انڈیویجول لیول پہ آدمی جو ہے نا رمضان میں جو ہے بہت الگ اپنا ایٹیٹیوڈ، اپنا بیہیویئر جو ہے ڈیولپ کرتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو جو ہے نا پانے کے لیے وہ بہت زیادہ احتیاط، بہت زیادہ جو ہے نا شوق والا معاملہ جو ہے نا مزاج ڈیولپ کرتا ہے. رمضان کے فوری بعد اگر آپ دیکھیں گے تو وہ انڈیویجول لیول پہ اگر دیکھیں گے تو کرنا جو ہے نا مشکل ہوتا. مثال کے طور پہ غصہ ہے، رمضان میں اگر ہے تو کنٹرول کر لیتے اس کہ روزے سے ہوں میں، ایسا کچھ بیک آف دی مائنڈ چلتا اس کا. لیکن اگر آپ غیر رمضان میں دیکھیں گے تو وہ اینگر مینجمنٹ، اینگر ایشوز جو ہوتے ہیں اس کو کس طرح مینیج کیا جائے. اور اس کے علاوہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے آج کل کے اگر ہم یوتھ ایشوز کو اگر دیکھیں گے، اس میں سب سے ٹاپ لیول پہ سٹریس ہے، اور سائیکولوجیکل ایشوز، مینٹل ایشوز وغیرہ اگر آپ دیکھیں گے، سٹریس ہے اس کے اندر، چیزوں کو صحیح سے مینیج نہیں کر پانا اس کی وجہ سے. تو بہت زیادہ جو ہے ان کے پروڈکٹیوٹی پہ، ان کے اسٹڈیز پہ، ان کے کیریئر گروتھ پہ اس کا افیکٹ ہمارے کو نظر آتا. تو یہ رمضان کی جو اچھی جو چیز ہمارے کو لے کے نکلنا ہے رمضان کے مہینے سے، تو
اس سے ہم کیسا جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، ڈیرائیو کر سکتے ہیں، آپ تھوڑا سا. جی جیسا کہ ابتداً بھی ہم نے کچھ باتیں اس ضمن میں کی ہیں، اس کا ایکسٹینشن اسی بات سے ہو سکتا ہے کہ دیکھیے آپ نے رمضان میں جو کچھ کیا تھا، چاہے روزے ہوں، تلاوتیں ہوں، تراویاں ہوں، اضافی اذکار ہو، جو کچھ کیا تھا وہ صرف رمضان کے مہینے کے لیے مقصود نہیں تھا. اللہ تعالیٰ جو ہے ایک مہینہ ایسا کسی کے بقول 1 مہینہ عمرہ اور 11 مہینے گمراہ، اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اللہ نے رمضان نہیں عطا کیے تھے ان کو کہ بھئی تم یہ کرو، 1 مہینے میں خوب نیکیاں کماؤ، ملٹیپلائڈ دیٹ بائی 10، اور اس کے بعد پھر باقی کے 11 مہینے وہی چال بے ڈنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ایسا نہ ہو. رمضان دراصل ہم کو یہ اس بات کے ٹرین کرنے کے لیے آیا ہے کہ وہ ہم کو بقیہ 11 مہینوں میں اس ٹریننگ کا استعمال ہونا ہے، وہ ہے امپورٹنٹ. اب آپ نے کہا غصے کی بات، غصے کے ساتھ تھوڑا اور اذرا ہے مزاح جوائن کر دیتا ہوں، جھوٹ بولنا. جی اب آپ یقین مانیے، اب آپ کی سیریز تھی وہ تجلی کے حوالے سے، سٹاف آ کے جو کچھ پوچھ رہا ہے، باس یہ بول رہے ہوتے میں روزے سے ہوں، مغرب کے بعد افطار کے بعد ملو میں بات کرتا ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ دیر از اے چانس کہ میں آپ کو جھوٹ بولوں گا، لوگوں کو کب آنا بول کے پھراؤں گا، کب؟ آفٹر افطار. تو مطلب رمضان میں رہتے ہوئے یہ طے کر لے رہے کہ میرے کو افطار کے بعد یہ کرنا ہے، تو اب رمضان کی عید کے بعد کرنا کیا تھا جو. اب یہاں یہ ہوتا کہ دیکھیے چاہے وہ اینگر ہو، انگزائٹی ہو، سٹریس ہو، فلاں، یہ ساری چیزوں کے علاج اسلام میں پہلے سے رکھے. اب میں غور کرتا ہوں، خاص کر بالخصوص آپ نوجوانوں کی نظر یہ بات کروں کہ آپ غور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس سے زیادہ سٹریس، اس سے زیادہ آپ کی زندگی میں جو ہے کیا کہنا چاہے ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز اینڈ وہ ایسی آزمائشیں، بلکہ احادیث کا تو یہ کہنا ہے کہ تمام انبیاء کو جو کچھ آزمائشیں آئی تھی وہ صرف ایک نبی پر لگا دی گئی. تو مطلب اتنے زیادہ آپ کی زندگیوں میں 4 بیٹیوں کا، 3 بیٹیوں کا انتقال، ایک بی بی فاطمہ بچ گئی تھی جو آپ کے انتقال کے بعد خاندان سے سب سے نیکسٹ ودن 6 months. تو بچوں کا آپ کے جو ہے نگاہوں کے آگے گزر جانا اور اپنے ہاتھوں سے ان کو دفنانا، تصور کی. اتنا ہی نہیں، جنگوں کا مسلط ہونا، سچے اور دیانتدار، امین اور صادق کہلانے والے اور پکارنے والے وہ لوگ ایک نبوت کے اعلان کے ساتھ آپ کا انکار کر جانا، تو کتنے سٹریس سے گزرے ہوں گے. اچھا یہ تو باہر کا تھا، مدینہ گئے تو وہاں گھر کے بھیدی لنکا ڈھائی کی طرح منافقوں کی ایک نئی کھیپ تھی جو وہ شروع کی، اور پھر ان ہینڈ ان گلو وتھ یہودی، تو وہ سارے مل کے اللہ کے نبی کے گھر کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش، ام المومنین کے بیچ میں جو ہے. اب ان سب چیزوں میں یہ ہے کہ ہم یہ صرف دیکھتے رہیں کہ آپ کہیں بھی کوئی بھی قرآنی آیات ہو یا حدیث ہمیں اس بات کے لیے بار بار پروموٹ کر رہی ہوتی کہ دیکھو اٹ از ناٹ واٹ یو ڈو، اٹ از اونلی فار فکس ٹائم اینڈ ڈیوریشن. یہ رمضان کے لیے، شوال کے لیے، ربیع الاول کے لیے، ذی الحج کے لیے، محرم کے لیے نہیں ہے، اٹ از آل تھرو آؤٹ دی لائف. یہی وجہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو ایسے جیسے کہ اس کا اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. کب مریں گے کسی کو نہیں معلوم. اپولو ہاسپٹل بھی گارنٹی نہیں دے سکتا another 10 years جو اسٹل alive، کوئی نہیں بولے گا. نیکسٹ لمحے ادھر سے ادھر سلام پھیرنے سے پہلے موت آ جائے نہیں معلوم. تو ایوری سیکنڈ آئی شوڈ بی اویئر آف دیٹ آئی مے ڈائی اینی مومنٹ. اس احساس کے ساتھ میں جیوں تو اگلا رمضان ملے گا نہیں ملے گا. اس احساس کے ساتھ میں اور آپ یہ سوچیں کہ دیکھو میں اسٹریس اچھا کس کے لیے کر رہا ہوں، میں آئی وانٹ ٹو وینٹ آؤٹ مائی اینگر. میں اپنا غصہ نکالنا کس پہ نکالے گا؟ کمزوروں پہ نکالے گا، چھوٹوں پہ نکالے گا، سب آرڈینیٹس پہ نکالے گا. اس بات کے لیے کہا گیا. آپ غور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہوئے کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسے نبی نے کیا مثالیں رکھی ہے. آپ کے ہاتھ سے اونٹ پہ بیٹھے اور آپ کا وہ کوڑا درہ جس کے ذریعے سے آپ کنٹرول کرتے ہیں وہ نیچے گر گیا. نبی ہے، وقت کا نبی، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام الانبیاء، صرف آواز دے کے کہتے بیٹا وہ ذرا کوڑا پکڑا دو، ختم ہوگی بات. لیکن کبھی نہیں، آپ اونٹ کو بٹھا دیتے، خود اترتے اور اپنے ہاتھ سے اٹھاتے. تو دیٹ کلیئرلی شوز کہ آپ نے اپنے پر سٹریس لیا، نہ کہ دوسروں کو سٹریس میں ڈالا. یہ ہے عظمت. اچھا ایک طرف تو یہ ہے کہ اچھے جو لوگ تھے اور جو لوگ ٹاپ براس کے تھے، ایلیٹ تھے، جن میں حضرت ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی، یہ وہ لوگ تھے جو پہلے سے بہت اچھی کوالٹیز کے مالک تھے. ان کو تو اللہ کے رسول نے وہاں پہنچا دیا جو پھر قیامت تک ایسے لوگ نہیں بن سکتے، ایسے مل نہیں سکتے. لیکن وہ کمزور لوگ جن کے اندر کچھ کمزوریاں تھیں، ان کو بھی اللہ کے رسول نے کام کے لائق بنایا. مثال کے طور پہ وہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ، اس قبیلے کی خاصیت یہ تھی کہ وہ صبح کو جلدی نہیں اٹھتے تھے، نہیں اٹھ پاتے.
دھوپ جب تک نہیں نکلی آنکھ نہیں کھلتی ان کی. اللہ کے رسول نے ان کو اس بات کے لیے لگا دیا کہ تم بچا ہوا جو سامان رہے گا سفر میں، تم آخر میں جب تمہاری نیند کھلے گی تو اٹھ کے اپنے اونٹ پہ چھٹا ہوا بچا ہوا سارا سامان. تو مطلب جن کے اندر کمزوریاں تھیں ان کمزوریوں کو اچھائی کی طرح جو ہے آپ نے پروموٹ کیا اور بڑھایا اور ان کو جو ہے استعمال کیا. تو یہ ایک لیڈر کی کام ہوتا ہے. یہاں یہ ہے کہ دیکھیے سٹریس، اینگر، انگزائٹی، مثال کے طور پہ جاب کا مسائل ہے، فلاں ہے، معاشرے میں دنیا بھر میں آپ جو کچھ دیکھتے ہیں ان سب کے نتیجے میں ہمیں کیا ملتا ہے. ان سب کے لیے رمضان میرے اور آپ کے لیے ایک موٹیویشن یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو آپ غور کرو، پہلی جنگ غزوہ بدر جسے یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، حق اور باطل کے بیچ فرق کرنے والی، وہ رمضان میں تھی، 17 رمضان کو تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلی وہ جنگ تھی جس میں مدینے میں ڈسکلوز نہیں کیا گیا تھا کہ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے وار. صرف ایسا لگتا تھا کہ نکلے ہیں، کہاں جا رہے ہیں یہ بھی نہیں معلوم، اور کدھر ہیڈ کر رہے ہیں یہ بھی نہیں ڈسکلوز کر رہے تھے. اٹ واز سو سیکرٹ. اللہ کے نبی کئی منزل آگے جانے کے بعد میں ڈسکلوز کرتے ہیں کہ وی آر آفٹر اے کیراوان، کہ ہم یہاں آئے ہیں کوئی خاص مقصد کے لیے، وہاں ڈسکلوز نہیں ہوا. اس کے مقابلے میں غزوہ تبوک ہے، وہاں یہ تھا کہ کوئی آدمی نہیں آئے گا تو گناہ ہوگا. اٹ واز این اوپن آفر، ہر ایک کو شریک ہونا پڑے گا اس غزوے میں. تو یہاں نہیں تھا ایسا. تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو لے کے وہاں تک پہنچے ہیں اور جو کچھ آپ نے کیا، آپ امیجن کیجئے کہ رمضان میں کیا سٹریس نہیں ہوگا. اور سوچ رہے ہوں وہ مسلمان 313 ورسس 1000، وہ مسلمان یہ سوچ رہے ہوں کہ اللہ ہمارے پاس 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہے، کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں، اور ڈھال ہے تو تلوار نہیں، اور برچھا ہے تو اس کا لکڑی پیچھے بمبو کم ہے. یعنی ان قسم پرسی کی حالت میں، لیکن ان کے ایمان کا کیا حال تھا، وہ کس موٹیویٹڈ اسپریچول انلائٹمنٹ کے ساتھ تھے کہ اللہ تیرا وعدہ ہے، تیرے نبی نے ہم سے جو کچھ کہا وہ غلط نہیں ہو سکتا. اینڈ وی آر گوئنگ ٹو بی دا ونرس، وی آر گوئنگ ٹو بی دا کانکررس، ہم آج غالب آ کے رہیں گے. اور اللہ نے کر دکھایا کہ جب تک اللہ کی مدد نہ آئے سب ممکن نہیں تھا. تو یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو اپنے سے ان چیزوں کو امبائب کرنا پڑے گا. اچھا، جیسے ہم گزشتہ بھی باتوں میں یہ لائے تھے کہ آپ کو صحبتیں نہیں ملتی ہیں تو آپ کو صحبتیں تلاش کرنا پڑے گا، سچویشن ڈھونڈنا پڑے گا، ایسی محفلوں کو تلاش کرنا پڑے گا جہاں آپ کو ان اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کرنا آسان ہو. اسی طرح جب بھی آپ کبھی مثال کے طور پہ سٹریس آ جائے، میں غور کرتا ہوں صحابہ میں حضرت علی کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کے جسم میں کبھی تیر یا کوئی ایسی چیز پیوست ہو جاتی تو اس سے نکالنے کے لیے آپ کہتے ہیں میں 2 رکعت نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور اس وقت کھینچ کے نکالو. تو وہ کیا کنسنٹریشن ہوگا کہ جسم میں سے کوئی پیئرس چیز کو، ایرو کو نکالا جا رہا اور ان کو احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ لو لگا کے نماز ایسا پڑھتے تھے. مجھے اور آپ کو ذرا سا ہمارے ٹینشنز کا اس ٹینشن کے مقابلے میں اٹ از ناٹ ایون 1/100 1/1000 پارٹ ہے. ذرا سا کچھ آ گیا تو 1 منٹ میں ہل جاتے. تو ہم کو چاہیے کہ جب بھی کوئی ٹینشن ہو فوراً سے وضو بنائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، احساس کر لیں کہ بھائی کسی وجہ سے 2 دن تک میں غور کر رہا ہوں، وہ پیر پریشر اتنا ہے کہ میں نکلا نہیں جا رہا. کچھ نہیں، ایک نفل روزہ رکھ لیں آنے والی پیر کا، جمعرات کا. یو فیل ریلیکس، آپ کو لگے گا کہ یو ہیو بین انلائٹنڈ، ایک ڈفرینٹ لیول پہ آ گئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ارے واقعی رمضان ابھی گزرا، میرے کو نہیں معلوم تھا رمضان سے اتنے فوائد ہوتے ہیں. بھائی ارے میرا غصہ کنٹرول ہو گیا، جھوٹ بولنے سے بچ گیا الحمدللہ. رمضان میں جیسے میں بغیر جھوٹ کے چلاتا تھا، آج الحمدللہ بغیر جھوٹ کے جینا ہے. تو یہ ایک اچھی چیزیں جو رمضان میں ہم نے اڈاپٹ کی تھی، ہمدردی، غمخواری، ایک دوسرے کے ساتھ کیا کہتے ہیں انسانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے مدد کرنا اور فلاں، جو کچھ اچھائیاں وہ سب اگلے مہینوں میں کنٹینیو کرنے کے لیے. اور کرتے ہیں تو پھر رمضان سے فائدہ اٹھایا آپ نے، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ بھی وہی رمضانی مسلمان تھے جو پہلے شعبان میں جو تھے، شوال میں وہی تھے. تو بیچارہ رمضان میں بیچ میں آ کے کیا کرے گا. رمضان کا قصور نہیں، قصور انسانوں کا ہے. جی ابھی بالکل ہم گفتگو کے آخری حصے میں ہیں. سوشل میڈیا کے تعلق سے سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ موجودہ دور مطلب آپ دیکھیں گے کس طرح سے جو ہے تیزی سے ایوالو ہوتا، اس کے اندر ایک قسم کی تیزی آپ محسوس کرتے ہیں کہ ابلاغ و ترسیل کا جو معاملہ ہے کہ سیکنڈوں میں ایک کونے سے دوسرے، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک آپ ایک پیغام پہنچا سکتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ انسانوں کے رویے میں، خاص کر نوجوانوں کے رویے میں بہت سارے جو ہے نا چینج آئے ہیں. تو سوشل میڈیا کے استعمال اور خاص کر کمیونیکیشن ٹولز جو ہے، تو اس کو کس طرح سے جو ہے نا ہم اچھے سے وہ کر سکتے ہیں. ہمارے
جی یہ ہمارا جو سماجی ڈھانچہ ہے وہ بہت سی چیزوں کو نئی چیزوں کو اڈاپٹ کرنے میں کبھی پراپر گائیڈ نہ کرے تو ہم تھوڑا ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر مجھے اچھا یاد ہے بچپن میں ہر گھر میں شیطان داخل ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا شعلہ بیان باتیں کہی جاتی، اور گھر گھر میں ناچ گانا ہوگا، فلاں ہوگا. تو کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ جب تک ٹیلی ویژن نہیں آیا ناچ گانا گھر میں کیسا ہوتا نہیں معلوم. اب آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کتنے ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے مائک میں اذان دینے کو حرام قرار دیا تھا. برابر. اب جب وہ مفتی صاحب ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں تو مائک بھی حلال ہو گیا، ٹیلی ویژن بھی حلال ہو گیا. تو اسی طرح مفتی صاحب جس دن ریلز اینڈ شارٹس میں آ جائیں گے اور سکرولز میں پتہ نہیں کس میں آ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر نہ آئے تو پھر بیچارہ گروک، ڈیپ سیک اور فلاں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تو کھڑا ہی ہے. اور کمال یہ ہے کہ وہ ہماری سپورٹ میں باتیں کر رہا ہے، کتنی اچھی اچھی باتیں بول رہا ہے کہ اس سے زیادہ اور کوئی وے آف لائف نہیں ہو سکتا. تو یہاں میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے سوشل میڈیا ایسا، جیسے مثال کے طور پہ ایک چھری کی بہت پیاری مثال دی جاتی ہے تمام ہی ہر اعتبار سے. چھری کا کیا قصور ہے؟ چھری کو پھل کاٹنے کے لیے استعمال کیا جائے، گوشت کاٹنے کے لیے، جانور کو ذبح کرنے کے لیے، یا کسی کا مرڈر کرے، چھری کا قصور نہیں ہے. اب ہم کو جو ہے ٹیلی ویژن کو قصوروار ٹھہرا کے، فون کو قصوروار ٹھہرا کے برا بنانے کے بجائے فون کو مسلمان کر لیجئے، اس چھری کو مسلمان کر لیجئے کہ یہ حق کے لیے استعمال ہوگی تو پھر فبیہا، اور اس کے اجر ثواب اپنی جگہ محفوظ ہو جائیں گے. تو اسی طرح ہم اپنے آپ کو سوشل میڈیا، آپ جو ہے وہ کسی نے اچھا کہا کہ واٹس ایپ کو کہا کہ ایک چھوٹی سی باؤلی ہے، اٹس اے اسمال ویل، اور وہ انسٹاگرام اور آج کا آپ کا موجودہ کیا ہے ٹویٹر پہ وہ ایکس، جی ایلن مسک والے کا، وہ جو ہے سمندر ہے والے. آپ سوچئے سیکنڈز میں بات کتنے لوگوں تک آپ کی پہنچ رہی ہے. اگر یہی بات حق کی، اچھائی کی، قرآن کی، دین کی، سمجھ کی، انسانیت کو نجات کی ہو تو وہ اس کا ریچ کتنا بڑا ہوگا. تو مطلب یہ کہ اب ہماری حق میں مشینری، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کھڑے ہو کے اسلام اور اسلام کی باتوں کو سپورٹ کر رہی ہے. اب لوگوں کے منہ بند ہیں گروک کے 2-4 دن کے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حالات ہمارے فیور میں ہیں، اور آہستہ آہستہ اسلام ہی حق ہے، اسلام ہی جو ہے باقی رہنے کو ہے. اور اسلام اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں کہا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلک، اللہ نے لکھ دیا، اٹ ہیز بین ریٹن ڈاؤن بائی اللہ، کہ اللہ کے رسول غلبہ کر رہے ہیں. اور یہ دین غلبے کے لیے آیا. یہ دین ایسی ایڈجسٹمنٹ کر کے جو ہے ٹھنڈے پیٹوں کسی کو پسند آئے نہ آئے ایسا نہیں، یہ دین تو غلبہ چاہتا ہے. اب ہم غلبے کے لیے ہم اپنا کنٹریبیوشن کچھ دے پاتے ہیں تو ہم بھی خوش قسمت ہوں گے، اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر ہم انہی لوگوں میں سے ہوں گے جو بھیڑ چال کی چالوں میں چلتے رہے، اور لوگ دنیا بھول جائے گی ان کو کہ کبھی لوگ ہوا کرتے تھے. قوم عاد گئی، سمود گئی، قوم لوط گئی، اور بھی قومیں گئی، قوم نوح گئی، یہ بھی قوم چلی جائے گی، کیا مسئلہ ہے. لیکن اگر کچھ کر کے جاتے ہیں تو آپ کو کل یاد کرے گا زمانہ، کہے گا کہ یہ وہ لوگ تھے. حماس کو یاد کریں گے جی برابر. لوگ یاد کریں گے اس بات کے لیے کہ اسلام کی بقا کے لیے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، فلاں کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی 50 ہزار کی جانوں کے نذرانے کے ساتھ. مجھے اچھا یاد ہے، وہ میں بہت کلوزلی واچ کر رہا تھا، یہ خاص کر گودی میڈیا کی چیزوں کو نہیں، دوسری اور چیزوں کو واچ کرتا تھا. تو 6 or 7 days جسٹ آفٹر دی اسٹارٹ آف دی غزہ، وہ جو 7 اکتوبر 2023 کو اسٹارٹ ہوا، تو 6 or 7 day ان کا ایک ریٹائرڈ آرمی چیف نے کہا کہ دیز وار ہیز آلریڈی بین ون بائی حماس. میں تعجب کیا کہ آخر کیوں بولا ہوں گا ایسا انہیں. تو احساس اس پہ یہ تھا، اس نے کہا کہ دے ہیو ون دا وار آن ٹک ٹاک. اس نے کہا کہ یہ جنگ دراصل سوشل میڈیا کی جنگ تھی، جو حماس ہم سے آگے نکل گئے، اب ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب چاہے جتنی جانے لے لو. آپ چھپاتے تھے اب تک، اب دنیا کو دکھنے کا وقت آ گیا. تو اسی طرح میں اور آپ بھی اگر اسلام کے واسطے ان ٹولز کو، ان ذرائعوں کو، اس میڈیا کے چیزوں کو استعمال کریں تو یقیناً اسلام کا پرچار ہوگا. اسلام کی آپ چاہیں یا نہ چاہیں اللہ تو کر کے رہے گا. بالکل. اگر ہمارا کچھ حصہ ہوتا ہے تو ہم خوش قسمت ہو جائیں گے، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو ہم بہرحال محروموں میں سے ہو جائیں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان کاموں کو کرنے کا. بہرحال دیکھیے میڈیا سچ برا نہیں ہے. اچھا ابھی یہ جو ہم جس طرح کے براڈ کاسٹ کی بات چل رہی، اس طرح بے شمار پلیٹ فارمز ہو سکتے ہیں جن پلیٹ فارمز پہ اسلام کی باتوں کو ڈسکشن کا موضوع بنانا ہے.
لوگ ہیں بیش ہیں فضول غیبتیں چغلیاں ہنسی. ابھی میں وہ دیکھتا ہوں وہ کیسے کیسے بچے کیا کیا گندی گندی باتیں، وہ باتیں جو شاید کوئی غیرت مند باپ اپنے بیٹے کے سامنے نہ کرے، غیرت مند بیٹی ماں اپنی بیٹی کے سامنے نہ کرے، ایسی باتیں براڈ کاسٹ میں آ رہی ہیں اور پوری دنیا ہے جو اس کو انجوائے کر رہی ہے. اس پورا شوب دور میں اگر اچھی چیزیں پروموٹ ہوتی ہیں تو یقیناً اس کے اچھے افیکٹس. اور میں سمجھتا ہوں کہ رمضان وہ سب سے بہترین مہینہ ہے جو روحانی اعتبار سے ہم کو اس بات کے لیے ٹرین کرتا ہے کہ دیکھو تم ایک مشن کی قوم ہو، تمہارا ایک مشن ہے، تم آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے تمام انبیاء کے لائے ہوئے دین کی میراث ہو، تم ورثہ ہو. تمہارا کام ہے کہ تم ان باتوں کو آگے پہنچاؤ گے. تم خاموش ٹھنڈے پیٹوں بیٹھ کے اپنے کھانے پینے جینے ان دوسرے اور سماج کے لوگوں کی طرح جینے کے لیے نہیں اٹھائے گئے ہو. تم کو جو اللہ نے خیر امت کر کے کہا ہے، تم کو انسانیت کے لیے اٹھایا، تم نیکیوں کا حکم دینے والے ہو، تم برائیوں کو روکنے والے ہو. اور اس نیکیوں کو پھیلانے، برائیوں کو روکنے کے لیے جو کچھ مینز اینڈ فارمز ہو سکتے ہیں اس دنیا کی موجودہ ترقی میں، بس سب کچھ ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب قوموں اور امتوں کا مزاج ہوگا انشاءاللہ. یہ ایک پرسپیکٹیو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مطلب اس کے اندر ہم کس طرح سے جو ہے نا کنٹریبیوٹ کریں، وہ پرسپیکٹیو ایک ہے. اور ایک دوسرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ اینڈ یوزر، مطلب ہم کسی کنٹینٹ کو دیکھنا، پرسیو کرنا یا اس کا اثر لینا، ٹھیک ہے، تو بحیثیت کنزیومر آپ بول سکتے، ڈیٹا کنٹینٹ کنزیومر. تو اس معاملے میں ہمارے لیے بہت سارے چیلنجز آتے، مطلب نظر کی حفاظت ہو گئی، اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایسی آتی جو مطلب آپ دیکھیں گے شرعی حدود اس کے اندر جو ہے نا ہم پھلانگ دیتے، جانتے بوجھتے نہیں بول سکتے آپ، بغیر جانے بوجھے ہم شرعی حدود اس کے اندر وہ کراس کر جاتے. تو اس معاملے میں مطلب احتیاط کہاں تک کرنا چاہیے، مطلب احتیاط کا ہمارا رویہ کس طرح سے ڈیولپ ہونا. رمضان میں آپ دیکھیں گے ایک اچھا رویہ ہمارا یہ رہتا کہ ہم بہت ساری چیزوں سے بچتے. اگر کوئی سیریز وغیرہ دیکھ رہا ہے کسی اسٹریمنگ چینل، اسٹریمنگ پلیٹ فارمز وغیرہ پہ، تو اس کو وہ روک دیتا. کسی گانے وغیرہ اگر سنتا اگر ہے وہ، تو وہ اس کو ڈراپ کر دیتا، وہ ساری بری عادتیں ڈراپ کر دیتا. تو رمضان کے بعد ہمارا کس طرح سے معاملہ ہونا، اینڈ یوزر، بحیثیت اینڈ یوزر، تو اس کے اوپر کچھ آپ روشنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا ہے غالباً کہ پہلی نظر معاف. تو ایک نظر تو معاف ہو سکتی ہے ایکسیڈنٹل، لیکن اس کے بعد پھر پرپزلی دوسری نظر اٹھائے اور باندھ کے رکھے. اب آپ جو کچھ دیکھیں گے وہ صرف معاشرے میں گزرنے والی کسی خاتون یا دوشیزہ کوئی نہیں، بلکہ وہ جو کچھ کنٹینٹ، ایسا مثال کے طور پہ آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کو یا کسی اسلامک اسکالر کو کسی کو واچ کر رہے ہوں، اینڈ ان دا مڈس ایک آپ کو جو ہے وہ آ جاتا ہے چھوٹا سا، اور وہ جو ایڈ ہے وہ پروبیبلی کچھ ریویلنگ ڈریس کا ہے، پروبیبلی کچھ ایسا ہے جس میں آپ ذرا سا اگر آپ وہ انیشیل 3 to 5 سیکنڈز میں اسے اسکپ نہیں کرتے ہیں تو دی ایڈ کنٹینیوز. اچھا ایڈ جو ہی کنٹینیو ہوگا اٹ گوز ٹو دی الگوریدمس، وہ یہ جائے گا اس کے دماغ میں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں، کہ دس پرسن ہیز واچ فار 20 seconds دس پرٹیکولر ایڈ وچ ہی واز ناٹ انٹینڈنگ ٹو واچ، لیکن ہم نے مجبور کیا اسے. اب اس کے بعد وہ بائی ڈیفالٹ اب آنے والے اس میں وہ آپ کو ایک کے بعد ایک سیکوینس میں ڈالتے جائے گا کہ دیکھو یہ بھی دیکھ سکتے، یہ بھی دیکھ سکتے. یہ اس کے مقابلے اب آپ غور کر لیجئے کہ یا 5 منٹ میں جو اسکپ کرنا ہے، اگر آپ اسکپ کر دیتے ہیں تو انہیں بولتا کہ نہیں یہ کنٹینٹ اس کے پسند کا نہیں ہے، یہ مولوی ٹائپ ہے، اس کو کچھ اور ہی دکھانا. آپ 1 سے 2 مرتبہ 3 مرتبہ، مثال کے طور پہ کل رات کی بات ہے، میں جو ہے میرے فیوریٹ جو قاری ہے وہ استاد القراء بولتے ہیں انہیں، محمد صدیق المنشاوی، عبد الباسط عبد الصمد کے استاد، مصری، کلین شیپ ہے. اس زمانے میں میری بہت فیوریٹ، خاص کر تنہائی میں اگر آپ سنیں آپ تو میں نے اگر کسی کے پاس کیا کہتے ہیں وہ ہوم اسٹوڈیو کی طرح اگر وہ ہو تو آپ کیفیت ہے رونگٹے کھڑے ہوئے، اتنی خیر میں ان کو مسلسل وہ کچھ سورے ڈھونڈ رہا تھا. آپ یقین مانو صبح تک دیکھ رہا ہوں تو جو کچھ آ رہا اب صدیق المنشاوی سی، تو مطلب یہ ہے کہ اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہی واز لوکنگ فار قرات اینڈ ہی واز لوکنگ فار ریڈرز آف دیز ریسیٹیشن آف دا ہولی قرآن. اب ان کو راد الکردی لیٹسٹ ٹرینڈس میں فی الوقت
وہ مشاری سرد شریم سب پرانے ہو گئے، لیٹسٹ میں جو راد الکردی ہے عراقی کردی، تو مطلب ہے کہ بہت غیر معمولی آواز، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وہ سورہ داؤدی ہے جس کو ابا موسیٰ الاشعری سے سنا کرتے تھے اللہ کے رسول۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے، دیکھیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹوٹلی اوائڈ کیا جائے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ دیکھیے اب یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس سماج میں رہتے ہیں جس سماج، اچھا یہ بتائیے آپ مسلم کنٹریز میں یہ چیزیں بند ہوئی ہیں کیا؟ جب وہاں نہیں بند ہوئی تو آپ جس ملک میں رہتے ہیں آپ تو مائنورٹی میں ہیں، برابر۔ آپ کو تو بہت احتیاط کے ساتھ بس دعائی کرتے جانا ہے، بلکہ اپنے آپ کو یوں بچا کے لے کے چلنا ہے بس۔ جی تقویٰ یہی ہے رمضان کا کہ میں برائیوں سے، معصیتوں سے، گندگیوں سے، فحاشیوں سے، جس طرح میں رمضان میں اپنے آپ کو بچاتا رہا، اس طرح مجھے غیر رمضان میں بھی ان باتوں کو اڈاپٹ کرے رکھنا ہے اور باقی رہنا ہے۔ اور یہ بہرحال سیلف موٹیویشن سے بھی ہوگا، سوسائٹی کے وہ سرکلز میں موو ہونے سے بھی ہوگا، ریپیٹڈ ریمائنڈرز اینڈ ریکننگ سے بھی ہوگا، بار بار یاد دلایا جاتا رہے کہ دیکھو ہم کو یہ سب نہیں کرنا، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہم اس دنیا کے لیے نہیں بنے، ہماری اصل دنیا وہ ہے۔ یہ احساس ہوتا جتنا مضبوط ہوگا وہ اتنا زیادہ آپ کے لیے آسان ہوگا کہ آپ جو ہے اس کنٹینٹ کے ہوتے ہوئے بھی۔ اچھا ایک اور بات جو شاید مس ہو گئی وہ یہ تھی کہ ہم کنٹینٹ واچرز ہو گئے، ہم صرف کنٹینٹ کو دیکھ، کوئی بھی بناتا ہے کچھ بھی، اب بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، اللہ کی دنیا ایسی خالی نہیں ہے ٹیلنٹ سے خالی۔ کیا ہم کنٹینٹ رائٹرز نہیں ہو سکتے دنیا کو دینے والے؟ ابھی نہیں دے رہے ہیں، ابھی تو ہم ریسیونگ اینڈ پہ، اسی وجہ سے آپ نے کہا کہ ہم خالی چیزیں دوسروں کی دیکھتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے لوگ پوری زندگی جن کی مطلب ان کا کیریئر 20 25 30 سال 35 سال جا کے وہ یو ایس میں، کینیڈا میں ادھر ادھر گزار کے اچھا اس کے بعد واپس آ کے اپنے ملک میں، بالخصوص سرحد پار جو بیٹھے ہیں بعض کنٹینٹ رائٹرز اور براڈ کاسٹرز، ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے اللہ یہ لوگ کل تک کس دنیا میں تھے اور کیا چینج ہے ان کا، اور آ کے وہ اسلام کو اس انداز میں ملینز آف فالوورز ان کے۔ تو اس کے معنی ہے کہ کوئی ایسی ہوا کی بات ہی نہیں ہے، بہت سوچ سمجھ کے نوجوان نسل کو کیا ریکوائرڈ ہے، کیا چیزیں دینی چاہیے ان کو، کیسا کس حد تک جو ہے بٹوین دی لائنس کہ آپ اچھا آپ تھوڑی دیر کے لیے بولے کہ انٹرمنگلنگ نہیں کرنا، مثال کے طور پہ کس اعتبار سے کریں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے اسکولنگ الگ الگ ہو سکتی، بوائز اسکول الگ، گرلز اسکول الگ، کالج الگ، فلاں الگ، لیکن ورک پلیس پہ آپ کے لیے الگ سے کوئی سیگریگیشن نہیں ہوگا۔ تو یو ول ہیو ٹو، آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اللہ کے نبی نے کہا، قرآن نے کہا نگاہوں کو نیچے رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اللہ کے نبی نے کہا 2 چیزوں کی ضمانت دو، جنت کی ضمانت دوں گا، ایک جبڑوں کے درمیان ہے، مطلب زبان اور ایک دوسری شرمگاہ۔ تو اس طرح یہ جو قرآن اور حدیث کی باتیں، یہ میری آپ کے لیے موٹیویشن ہے کہ دیکھو ہم کو بٹوین دی لائنس رہنا ہے، ہم ایک خیر امت ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے جو عام دوسرے لوگ کریں۔ تو اچھا ہم سے لوگ انسپائر ہوں، نہ کہ ہم لوگوں سے انسپائر ہوں، ورنہ ابھی تو ہم ان کے کنٹینٹ کو دیکھ دیکھ کے انہوں جو کچھ دے رہے ہیں ہم لے رہے ہیں۔ جس دن ہم دینے والے بنیں گے پوری دنیا کو منتظر ہے کہ آ جائے آج بھی کوئی جو اسلامی اعتبار کی چیزیں دے اور دنیا کو پچھاڑ دے اس بات کے لیے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کو، اور تم اس کے باوجود ایسے ہی جو ہے دنیا کو دینے کی دعوے کر رہے ہو، لیکن اصل دینا تو اسلام کے پاس ہے، اس لیے کہ یہ وہ دینا ہے جو آفاقی آسمانی ہے، جس کا تعلق اللہ سے ہے، رسول سے، آخری کتاب سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان ایک بہترین وہ مہینہ ہے جو ہم کو ان ساری برائیوں سے جہاں روکتا ہے، وہاں ساتھ ساتھ یہ کہ اچھا اس میں کنٹینٹ رائٹنگ وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا کہ ہم اگر وہ لیول پہ جاتے ہیں تو کرنا ہے، لیکن بہرحال آپ انسٹیڈ آف خیرات صدقات دینے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ جب تک مجھے زندہ رکھ دینے والا ہاتھ بنا کر زندہ رکھ، نہ کہ لینے والا۔ تو اگر ہم دینے والے بن جائیں گے تو دنیا لے گی، ابھی ہم لینے والے ہیں، اس وجہ سے چاہے وہ ریلز، شارٹس، میڈیا کہیں بھی ہوں، ہم صرف جو کچھ وہ دے رہے ہیں وہ ہم لے رہے ہیں۔ جس دن ہم دیں گے اور وہ لیں گے تو پھر اٹ ول بی اے ٹوٹلی چینج پکچر، ایسا لگے گا کہ وہ اسلام کی صبح ہوگی اور وہ اسلام کا آغاز ہوگا۔ اور دنیا بے چین ہے، دنیا اس اعتبار سے بے چین ہے کہ ان کو کہیں چین نہیں ملتا، سب اس اعتبار سے بے چین ہے کہ وہ جو کچھ دنیا میں کام کر رہے ہیں، چاہے وہ خوب کمانا، آپ سوچئے ایک آدمی بل گیٹس بن گیا، کوئی بن گیا بڑے سے بڑا، اب اس سے بڑے سے بڑے پیسے والے کا تصور کر لیجئے، وہ کھاتا کتنا ہوگا؟ میرے خیال سے عام ہیلدی غریب آدمی جتنا ایوریج کھاتا اس کا بھی 50% نہیں کھا سکتا۔ اس کی وہ دولت کس کام کی جو اسے کھانے سے روک دے، اس کی وہ دولت کس کام کی جو کہیں سیٹسفیکشن آف دا ہارٹ نہیں ہے، اس کی وہ دولت کس کام کی جو اس کو چین کی نیند نہیں سونے دیتی، بلکہ وہ کھڑکی کھول کے دیکھتا ہے اور کہیں فٹ پاتھ پہ سوئے مزدور اوپر نظر پڑتی ہے تو سوچتا کہ کاش اسے میں محل میں بلا کے اپنے بستر پہ سلا دوں اور میں جا کے فٹ پاتھ پہ اس کی جگہ سو جاؤں کہ مجھے نیند آ جائے۔ پاسبل نہیں۔
اس لیے کہ اللہ نے منشن کیا ہے سورہ رعد میں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان کے لیے ان کے دلوں کو اطمینان پہنچتا اللہ کے ذکر سے. اور خوب جان لو، یہ اچھی طرح سے نوٹ کر لو کہ دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں. اور تلاش کر رہے ہیں آپ راحتیں، سہولتیں، دنیا کی آسائشوں میں آرام میں، اس میں نہیں ملے گا. اصل تو آرام آسائشیں جو ہے وہ آپ کو اللہ کے ذکر کے ساتھ. تو اللہ کے ذکر سے مراد قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی ہے فلاں. یہ باتیں جو ہے جب تک ہم اڈاپٹ نہیں کریں گے، وہ ہم ہی نہیں بلکہ جو بھی اڈاپٹ کرے گا وہ فائدہ اٹھائے گا. چاہے وہ مسلمان کرتے ہیں تو فبیہا، اور اگر مسلمان نہیں کریں، غیر مسلم کرے تو اس کے فائدے دنیا میں بھی اٹھائے گا. بالکل. جی. حیدرآباد کے پس منظر کے تعلق سے جی. تو ایک تو بات آگے ضمناً جو چائے ہے کی آ گئی، ہوٹلوں والی بات آ گئی. چائے وغیرہ اور گپے مارنا، گھنٹوں بھر جو ہے نا ہم غیبتیں وغیرہ وہ ساری چیزیں ہیں. اور چبوترے، مشن چبوترا بھی جو ہے نا بہت زیادہ مشہور ہوا تھا بیچ میں. تو ایک اور چیز بھی ہے یہاں کے ایکسٹراویگنٹ جو ہے نا ایونٹس، شادی، ولیمہ کی دعوتیں اور کسی بھی مناسبت سے جو دعوتیں یہاں پر تقریبات منعقد ہوتی ہیں، تو اگر آپ پروڈکٹیوٹی وائز دیکھیں گے اس کو تو کچھ زیادہ اس سے حاصل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. تو اس کو ہم کس طرح سے لینا، کس طرح سے جو ہے نا ہم اس کو اس سے آگے بڑھنا، اس سے ہم کس طرح وہ کرنا. یہاں آپ نے جیسا کہا کہ صرف حیدرآبادی محفلیں جس میں چائے کی نشستیں ہوں، غیبتوں کی محفلیں ہوں، فضول وقت کی خرابی کے مشغلے ہوں، یا پھر ہمارے ایکسٹرا ویگنٹ شادیوں کے فنکشنز ہوں، فلاں ہوں، یہ تو ہیں اپنی جگہ جن میں جو ہے وقت ضائع ہوتا. آپ ذرا سوچ کے دیکھیے، کوئی آدمی، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت اسلامسٹ ہو، بہت زیادہ ایس آئی او کا ممبر ہی ہو، جماعت اسلامی کا رکن ہی ہو، تب جا کے ان باتوں کو احساس کرے. مجھے بتائیے وہ نوجوان بالخصوص جو آئی پی ایس یو پی ایس سی کے لیے پریپیئر ہو رہے ہوں، آئی پی ایس آئی ایف ایس یو جو کچھ سروسز کے لیے، یا وہ نوجوان جو بہت بڑے نیٹ کی پریپریشن، آپ سمجھتے ہیں وہ لوگ فنکشنز میں آتے ہوں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے اس طرح کی غپ شپوں اور غیبتوں میں رہتے ہوں گے؟ تو ایسے معلوم یہ ہوتا کہ وہی لوگ سیلیکٹ ہوتے ہیں جو ان محفلوں سے دور ہوتے ہیں. یہ سمجھ لیجئے باٹم لائن. تو جب بھی مجھے اچھا یاد ہے، خود میں بھی، مجھے 20 دعوتیں آتی ہیں تو میں بہت ریئرسٹ آف دا ریئر کیسز میں کھانے کی 4 آورز لگ جاتے ہیں ایک وقت کے کھانے کے لیے. اگر آپ کے پاس زندگی میں اتنا وقت ہے کہ ایک وقت کے کھانے کے لیے 4 گھنٹے دینا ہے آپ کو، اور فارغ ہو تو کھاتے رہیے پھر آپ. تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ ان محفلوں سے دور ہونے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس محفلوں کو اوائڈ کیجیے. ایز اے یوتھ آپ کریٹیو بننا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ دینے والے ہیں، تو آپ ان محفلوں میں جا کے وقت خراب ہوگا آپ کا. اچھا، چائے پینا برا نہیں ہے، میں بھی بہت ذوق سے پیتا ہوں. اس کے یہ معنی نہیں کہ جو ہے چائے کی تمام ہوٹلیں خراب، ایسا نہیں ہے. چائے کے بلکہ وہ گھاوے خانے سے ہی جو ہے حسن البنا شہید کی جو ہے دعوت ہوا کرتی. جس ہوٹل میں داخل ہو جاتے وہیں ٹیبل پہ کھڑے ہو کے تقریر کرتے، باہر نکلے تو پوری ہوٹل خالی، اور سب ان کے پیچھے بولتے شیخ بولو کیا کرنا ہے، چلیں گے. تو مطلب ہے کہ جیسے فرینچ ریولیوشن، انڈسٹریل ریولیوشن، اس طرح جو ہے حسن البنا کا ریولیوشن چائے کے کہواخانوں سے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھیے ان محفلوں میں جانا بعض وقت پہ آپ کو کلچرلی ضرورت ہو جاتی ہے رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے فلاں، وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود آپ یہ نہ ہو کہ اس محفل میں بیٹھے ہیں تب آپ سب غیبتیں میں لگے ہیں. آپ کے کان میں کوئی رکعت پڑ جائے تو کیا کریں آپ کو یہ احساس ہونا. یہ رمضان ہمیں پروموٹ کرتا ہے کہ دیکھو میں رمضان میں غیبت نہیں کرا، غیبت نہیں کرنا ہے، غیبت اسلام میں غلط ہے. مرے ہوئے بھائی کے گوشت کے کھانے کی مثال دے کے قرآن نے سمجھا. یہ احساس مجھے ہو تو میں وہاں جا کے بولوں خدا کے لیے اس بھائی کے بارے میں بات کرنا جو اس محفل میں نہیں، انہیں آنے کے بعد بات کرو اس کے فیس ٹو فیس. اتنی ہمت نہیں ہوتی. تو میں بولنا ہے کہ آپ نہیں دے سکتے تو پھر خاموش رہیے، اس محفلوں کو اوائڈ کیجیے. اور اگر جا کے کچھ دے سکتے ہیں ان کو آپ، تو پھر اس محفل میں جائیں، ان کو دیں، لیکن اتنا نہیں کہ ایک کھانے کے لیے آپ 4 6 گھنٹے لگائیں. یہ محفلوں کو اوائڈ کریں. اچھا، ہر محفل کے کچھ فائدے کچھ نقصانات ہوتے ہیں. جیسا فنکشن اس لیے ہے کیونکہ ایک نکاح ہو رہا ہے، ایک ولیمے کی دعوت ہے، فلاں 2 خاندانوں کا ملن ہے فلاں، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس کی اہمیت سے، عظمت سے کوئی انکار نہیں. لیکن اس میں وقت کا ضیاع، اس میں ایکسٹرا ویگنٹ خرچے، اس کے اندر جو ہے کہیں قوالی بھی لگی ہے، کہیں لائٹ میوزک بھی ہے، کہیں اس کے اندر 16 32 40 ڈشز کے جو ہے، وہ سوچ کے کبھی یہ احساس ہو کہ اللہ ان محفلوں سے اللہ راضی ہوگا.
ان مجلسوں سے اللہ راضی ہوگا کہ آخر اس میں اللہ کے دیے ہوئے رزق کا کتنا ضیاع اور اسراف ہو رہا ہے. یہ احساس مجھے ہوگا تو پھر میں محفلوں سے اوائڈ کروں گا. اور اگر مجھے ایسا لیٹ می بی اے پارٹ آف وٹ آئی واز بیفور, میرا خاندان یہی کرتا رہا, میرے باپ دادا یہی کرتے رہے, میں کون سا نیا کر رہا ہوں, پھر میں کون سا تیر ماروں گا حیدرآبادی ہو کے, یہ احساس اگر آپ کو ہے تو پھر آپ نہیں بدلیں گے. اگر آپ کو احساس ہے کہ نہیں کس نے کیا کیا وہ مجھے کچھ لینا دینا نہیں, انہوں نے جو کچھ کیا وہ خود جواب دیں گے. مجھے جب معلوم ہو گئی یہ باتیں, اور قرآن تو کہتی ہے کیا ان کے باپ دادا اگر گنوار تھے, جاہل تھے, نہیں جانتے تھے, تو کیا تم انہی کے راستے پہ چلو گے؟ نہیں چلو گے. دادا کی کچھ کمزوریاں تھیں, دادا سائیکل پہ جاتے تھے, پیدل جاتے تھے, رکشے پہ جاتے تھے. آج جاتا پوترا رکشے پہ سائیکل پہ نہیں, دادا کو چھوڑ دیتا ہوں, بولتا ہے نہیں یہ تو ماڈرن زمانہ ہے, گرما کا دن ہے تو اے سی والی کار, نہیں بھائی کار سے کم نہیں ہونا. تو یہ جو کمفرٹس یہ ٹیکنالوجی میں آپ جو ہے اپنے آپ کو ترقیوں کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتے ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ دین کے معاملے میں بھی اس طرح آگے بڑھیں کہ بھائی میں جس محفل میں جاؤں گا اس محفل میں کم سے کم یہ کوشش کروں گا, میرے بس بن پڑتے یا میرے سمجھ میں آتے یا میرے جو ہے اس خیال کے ساتھ کہ میں ان محفلوں کا پارٹ نہیں بنوں گا جہاں غیبتیں ہوں گی, چغلیاں ہوں گی, فضول وقت خرابیاں ہوں گی, فلاں ہوں گی, ٹائم کو کل کیا جائے. آپ سوچئے, مجھے اچھا یاد ہے, شاید ہم بچپن کی باتیں ہیں وہ ساری, کرکٹ کے بارے میں کسی نے پوچھا تھا واٹ از کرکٹ, تو بولے کہ یہ سب سے پہلے انگلینڈ میں کھیلنا شروع ہوا اور لارڈس کھیلتے تھے اس زمانے کے, مطلب حیدرآبادی دکنی زبان میں بات کرے تو نوابوں کا کھیل سمجھیے, لارڈز آف انگلینڈ. تو بولے اٹ از اے گیم ویئر 11 fools play, اٹ از اے گیم وچ 11 fools play and thousands watch. دیکھنے والے بھی بیوقوف, کھیل رہے والے بھی بیوقوف, 11 بیوقوف کھیل رہے, 90 منٹس میں گیم ختم ہو جاتا فٹ بال کا. 2 ملکوں کے 22 پلیئر ایک بال کے پیچھے لگے اور نتیجہ ظاہر ہوا تھا. 5 دن کا ٹیسٹ میچ اور اس کے بعد نتیجہ نہیں, سب پہلے سے سیٹنگ فٹنگ فلاں. اس سے لگتا کہ آخر وہ کیا ہے جو دیکھنے جا رہی ہے اور جس کے لیے پوری قوم کو لگا دیے. نہ ان کو اپنی کیریئر کی فکر ہے, نہ ان کو جو ہے اپنی ایجوکیشن کی فکر ہے, نہ ان کو جو ہے اپنی اکنامکس کی فکر ہے, نہ ان کو جو ہے معاشرے میں تبدیلی, کسی بات کی فکر نہیں. کیا بولتا IPL سیریز آ گئی, اس سے حاصل کیا ہوا؟ ارے مودی کو کچھ نہیں مل رہا, جو کچھ ملا للت مودی کو ملا جو بیچارہ بھاگ کے گیا ہوا ہے. بہت زبردست سیریز چالو کروا دیا, اس کے بعد بقیہ پوری زندگی کمفرٹ زون میں ہوگی اس کی. لیکن عام کامن مین کو, مجھے اچھا ہے میرے گھر کے پیچھے ایک چائے کی ہوٹل پہ ٹیلی ویژن لگا دیتے ہو, میچز چل رہے, میں سوچتا ہوں اللہ اس بیچارے کو جو آٹو والا فلاں والا وہاں ٹھہر کے وہ دیکھ رہا ہے میچ, اس کو نہ کرکٹ میں اوور میں بال کتنے ہوتے معلوم, نہ اس کو سلپ معلوم, نہ لانگ آن معلوم, نہ فاسٹ بولنگ معلوم, نہ اسپن معلوم. اس کے باوجود وہ دیکھ رہا ہے اور گراہک چھوڑ کے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. ارے اس کی روزی روٹی نہیں ہو رہی اس سے. تو اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو فضول کاموں میں اتنا الجھا دو کہ وہ اپنے اصل مقصد سے غافل ہو جائے. تو جیسا عام آدمی کر رہا ہے اسی طرح اگر یوتھ بھی کرے اور نوجوان مسلمان یوتھ کرے, تو آپ سوچئے کہ وہ اپنے کیریئر سے واقف نہیں, اپنے فیوچر سے واقف نہیں, مجھے کہاں جانا ہے, میرا مقصد کلیئر ہو, یہ میری دنیا ہے, میرے ذہن میں اونچے خواب ہیں کہیں. اب ہم باتیں تو بہت سی کرتے ہیں, لیکن کبھی سوچیے ہم میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوچے کہ مجھے خالد بن ولید جیسی شہ سواری سیکھنی ہے, مجھے حضرت عمر جیسی وہ سیکھنی ہے, مجھے حضرت علی جیسی فہم سیکھنی ہے, مجھے حضرت عثمان جیسا رزق, اور بل گیٹس اور فلاں کیا ہے حضرت عثمان کی دولت کے سامنے. آپ سوچیں اس زمانے کے, ہی واز اے بلینئر, اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے اس سونے کے سکوں کو یوں کرتے ہوئے کہا تبوک میں جنگ کی تیاری میں, کہا کہ آج کے بعد عثمان چاہے جو کر لے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی, جسٹ بیکاز ہی واز اے سچ اے رچ مین. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی دولت کا حال یہ کہ جب وہ ان کی ڈیتھ پہ جب ورثہ میں تقسیم ہو رہی تو اٹ واز برکس آف گولڈ that had to be cut into small pieces to be distributed to his family and relatives. تو کیسی دولت. اچھا یہ لوگ پھر پورے کے پورے قافلہ, کون سا قافلہ, کوئی معمولی 1-2 اونٹ کا قافلہ نہیں, مدینے کے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک ڈائمیٹرک, آپ سرکل امیجن کریں سٹی آف مدینہ کو, تو ڈائمیٹر والی جو لائن ہے کمپلیٹ ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک آنے والے اونٹوں کا مال سے لدا ہوا قافلہ اللہ کی راہ میں وقف. ایسے لوگ اب کہاں ملتے آپ کو؟ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں اگر چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے آئیڈیلز ہیں, یہ ہماری مثالیں ہیں, ہم کو ایسا کرنا ہے تو یو ول ناٹ ویسٹ یور ٹائم. اور بلکہ صحیح دیکھا جائے تو چاہے وہ میں اکثر جاک ماں کو بہت زیادہ وہ کرتا ہوں, چائنیز
اس کو وہ بولتا ہے کہ انسان جو ہے ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے، اور عمر جیسے جیسی بڑھی ان کاموں کو زیادہ کرنا چاہیے جس میں وہ پرفیکٹ ہے، ورنہ تجربات کی جو عمر ہوتی ہے وہ نیچے کی عمر ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو ضائع کرنے کا کوئی سوچے نہیں ہے۔ میری نظر میں وہ فاؤنڈر آف علی بابا ہے، وہ علی بابا از امیزون آف چائنا، ای کامرس ای کامرس۔ تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے لوہے منوائے اپنی دنیا میں، یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ انڈیا میں اس کے مقابلے کی کوئی چیز ابھی تک نہیں ہے۔ 142 کروڑ کی پاپولیشن کی کنٹری میں تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ یہاں ویسٹ آ، ذرا سوچیے آپ، نعرے لگانے کے لیے ووٹ کے الیکشن کیمپین میں لوگ کتنے نوجوانوں کی زندگیاں اور ان کا وقت ضائع ہوتا ہے، کیا مل رہا ہوتا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے؟ کسی کو 200-500 روپے، اور وہ ٹرول کرنے والی آرمی کو جو 2 روپے پر جو ہے پر ٹویٹ ٹویٹ پہ، پوسٹ پہ، کیا یہ اس سے کیا بنے گا؟ ان کا فیوچر تباہ ہے۔ تو یہاں مسلم یوتھ کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ان فضولیات سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، چاہے وہ چائے کی محفلوں ہیں، وہ جہاں تک جتنی ضرورت ہے اتنا، لیکن یہ ان چیزوں میں جا کے اپنا اتنا وقت ضائع کر لینا کہ ہمارا مقصد غافل ہو گیا، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی بالکل۔ ہم اس پوڈ کاسٹ کے جو ہے نا بالکل آخری حصے میں ہیں، تو جاتے جاتے جو ہے آپ سے ابھی تک تو بہت زیادہ جو ہے ہدایتیں وغیرہ لیے ہیں، بالکل آخر میں رمضان 2025 کا ہم سے جو ہے نا بالکل ودا ہو رہا، تو 2025 سے 2026 تک کے رمضان کے بیچ میں کچھ پوائنٹس اگر آپ دینا چاہیں گے پلاننگ کے لیے، گائیڈنگ پوائنٹس جس کو بولیں گے ہم نوجوان نسل کے لیے، کہ یہ 3 پوائنٹس یا 4 پوائنٹس جو آپ بالکل پن پوائنٹ کر کے اگر بتائیں گے کہ یہ ان کاموں پہ جو ہے آپ محنت کریے، آگے جو ہے 2026 تک آپ کو یہ لیول پہ آپ کو پہنچنا ہے، تو کچھ ضمن میں آپ اس میں جیسا کہ ابتداً ہماری بات آئی تھی آپ کے براڈ کاسٹ کے ابتدا میں، کہ اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان میں کیے ہوئے اعمال کے لیے 6 مہینے دعائیں کرتے کہ اللہ ان ہمارے اعمال کو قبول کر لے 6 منتھس، اور اندر 6 مہینے دعائیں کرتے کہ اللہ ایک اور رمضان ہم کو میسر کر، تاکہ پھر مزید نئے اچھے نیکی والے کام کر سکے۔ تو اسی طرح آپ جو ہے ایز اے یوتھ بہت زیادہ بڑے کام وہ کریں۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اور آپ کا جو طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر مجھے 2 کام دیے جاتے، ایک مشکل اور ایک آسان، تو آئی ووڈ پریفر دی ایزی ون، آسان کام کو اڈاپٹ کرتا ہوں میں، مشکل کو نہیں۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم مشکل کاموں کو ڈال کے ایک دن کے بعد میں پھر ہمت ہارنے کے بجائے آسان کاموں کو چنیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات آتا ہے، آپ ٹو سٹارٹ وتھ مہینے میں ایک پیر سے ایک جمعرات سے کوشش کیجیے روزے رکھنے کی۔ اسی طرح آپ سال میں صرف رمضان میں ایک قرآن سنتے، آپ طے کر لیجئے کہ میں کم سے کم ہر روز ایک رکوع پڑھوں گا، چھوٹا چھوٹا آسان جس کے ذریعے سے تو قرآن کی تلاوت ہوگی، ترجمے سے پڑھیں گے تو وہ آپ کو انسپریشن رہے گا۔ روزے رکھنے سے رمضان کا وہ جو ایفیکٹ ہے وہ برقرار رہے گا۔ آپ اب چاہے وہ یوم عاشوراء کا روزہ ہو، یوم عرفہ کا روزہ ہو، تو اس طرح جو ہے مختلف پیر جمعرات 13 14 15 یہ نبی کی سنتوں سے ثابت ہے، آپ کا معمول رہا ہے۔ تو یہ روزے رکھنے کا اہتمام، یہ محفلوں میں فضولیات میں جا کر اپنا وقت خراب کرنے کے بجائے کچھ کریٹیو کام کرنا اچھا۔ ہم میں کبھی سوچتا ہوں، کبھی نان مسلم سے اس بارے میں ڈسکشن ہوتے ہیں، تو وہ لوگ آپ یقین مانو ہر کام کے پیچھے نیا سال آ رہا ہوتا تو ریزولوشنز لیتے، اس سال عہد کر رہا ہوتا کہ اس سال میں کچھ نیا کروں گا، آئی ووڈ ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ واٹ آئی ڈڈ ناٹ ڈو لاسٹ ایئر۔ وہ سوچ کے بیٹھا ہوتا کہ میں آئندہ سال کروں گا۔ کیا ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ نہیں طے کر سکتے کہ میرا یہ گزشتہ جو 2025 کا رمضان گزر رہا ہے، اس کے بعد میں 26 کے رمضان تک میں یہ اور یہ اپنے ٹارگٹ سیٹ کروں گا، دس از واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو۔ 1446 ہجری والے رمضان سے لے کر میں 1447 والے رمضان تک جو ہے میں یہ کروں گا۔ ہم قرآن کے یاد کرنے کے حوالے سے ہو، نئی آیات کے یاد کرنے سے ہو، سیرت النبی پڑھنے سے ہو، تاریخ اسلام پڑھنے سے ہو، یا کم سے کم جو ہے دنیاوی اعتبار کے کسی اسکل کو اڈاپٹ کریں۔ آپ آلریڈی پروفیشنل ہے، سیٹ ہیں، سب کچھ ہے، بٹ اسٹل یو کین ڈو سم تھنگ فار دی کنٹریبیوشن آف دا سوسائٹی۔ تو آپ طے کر لیجئے کہ میں کچھ کنٹینٹ رائٹر بن جاؤں، کچھ اسکل کے ساتھ جو ہے کچھ ڈیجیٹل دنیا کو چیزیں دے سکوں، کچھ انفلوئنسر بن جاؤں، کوئی ایسی چیز ہو جو میں کرنے کے لیے طے کروں، اور 1 سال کا پیریڈ،
میں یہ کر سکتا ہوں، اور بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. آپ 10 کام مت لیجئے، 2 لیجئے، 3 لیجئے، اور آسانی سے 1 سال میں کر سکتے ہیں. اب ہم نے ایسے ہی، اب چونکہ ابتداً آپ سے کیجول گفتگو میں بات آئی تھی کہ ہم نے قرآن مجید کو، مولانا مودودی کا جو ترجمہ ہے اس کو میں اور ایک اور ساتھی نے، ہم نے پوری آواز میں اسٹوڈیو ریکارڈ کروایا اسے، اور 120 آورز آف اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہم نے کی اس کو، اور ابھی تو صرف اردو میں ہے اویلیبل. اور ہم کوشش یہ کر رہے تھے کہ اس کی یونیکنیس کی حالت یہ تھی کہ اٹ واز اے ٹرانسلیشن. عام طور پہ ترجمہ، تلاوت بھی ایک قاری کی ہوتی ہے اور ترجمہ بھی ایک ہی آواز میں ہوتا ہے. وہ یونیکنیس ہمارا یہ تھا کہ ہم 2 الگ الگ آوازوں میں ٹرانسلیشن پڑھ رہے تھے. ہماری کوشش یہ تھی کہ موسیٰ اور اللہ کے کلام کو اگر ڈیفائن کریں تو اللہ کی باتیں ایک آدمی پڑھے، موسیٰ کی باتیں ایک آدمی پڑھے، تو اٹ شوڈ بی ڈفرینٹ، تو مکالمے کی طرح. تو یہ اس طرح آپ سوچیے، مطلب یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اٹ از جسٹ دا ٹپ آف دا آئس برگ. بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. آپ ایک ایک آیت کے حوالے سے کر سکتے ہیں. ابھی تو وہ ڈیجیٹلائزیشن کا یہاں تک ہے، جیسے سورہ رحمان کی ہر آیت پہ سینری پیچھے چیزوں کے ساتھ، بیک گراؤنڈ کے ساتھ ویڈیو ایڈیٹنگ میں آ گیا ہے. وہ تو اور پتہ نہیں کہاں کا. تو ہم کوئی ایک سکل کو، کسی ایک عادت کو، کسی ایک چیز کو اڈاپٹ کر لیں گے. ہم سوچیں کہ اس سال میں یہ کروں گا. اب انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو بہت آسانی سے ہوگا. میں بہت پر امید ہوں اس اعتبار سے نوجوان نسل سے. ابھی فی الوقت میں چیک کر رہا تھا یہاں آنے سے پہلے، انڈیا ہیپنس ٹو بی پروبیبلی دی اونلی کنٹری ان دا ورلڈ وچ ہیز 50% آف یوتھ. یعنی عام طور پہ دنیا میں جو ہے نوجوانوں کی تعداد ہیں لیکن وہ کم ہے. انڈیا میں 50% وہ ہیں، یوتھ ہیں. اور اس میں ہم عزیم کر لیتے ہیں کہ ہمارے اپنے پرسنٹیج کے اعتبار سے امت مسلمہ بھی یہی ہوگی، کچھ کم نہیں ہوگی. آپ امیجن کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے جو لوگ تھے، they were all youths. یہ وہ نوجوان ہوتے ہیں جو کسی فیصلے کو کر لیں اور اس عمر کے فیصلے میں ان کے پاس کوئی ریزرویشنز نہیں ہوتے. وہ جو سخت ہڈیوں میں چانسز ہوتے ہیں کہ یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، معاشرہ کیا بولے گا، یہ طے کرتے ہیں. ابھی میں سنتا ہوں کہ 1-2 ڈسکشن کے بعد آدمی غور کرنے لگے. اور میرے پاس ایک مثال ہے کہ ایک لڑکی وہاں امریکہ وغیرہ میں، ویسٹرن ممالک میں، کتابیں جب پرانی ہو جاتی تو ہم کیا کرتے ہیں، ردی میں بھیج دیتے. تو وہ لوگ ردی میں نہیں بھیجتے، اسے کیا کرتے ہیں، ڈونیٹ کر دیتے ہیں فار لائبریری. تو لائبریری کیا کرتی ہے، اسے صاف ستھرا کرتی ہے، اس پہ کور چڑھاتی ہے. اگر کور پھٹ گیا ہے تو وہ اس کو بالکل 10 پیسے، 10 سینٹس، 20 سینٹس، اس طرح، مطلب کیا بولے تو لوگ پیسے دے کے خریدنا. تو کوئی لڑکی نے کسی لائبریری کے سیلار سے 10 سینٹس کی کیا گلوریس قرآن ٹرانسلیشن بائی پکتھال خریدا اس نے. اور اس کے بعد وہ لے جا کے گھر پہ رکھ لی. اور پتہ نہیں کب خریدی تھی، کب رکھی، بھول گئی. کسی دن صفائی کر رہی تھی اور اس نے کارٹون میں سے وہ نکالا، اور اس کے بعد میں پڑھنے لگی تو اس کی صفائی ایک طرف رہ گئی، اور اس پڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچی. قریب کے نیئر اسلامک سینٹر کو کال کیا اس نے، اکنا والوں سے کنیکٹ کیا. ناؤ شی بیکیم اے ریورٹ. تو مطلب اللہ کے راستے کی طرف پلٹ آنے کا سبب وہ 10 سینٹ کی قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ. تو یہ پاسبل ہے، کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. ہم آڈیبل کچھ کر سکتے ہیں، ڈیجیٹلی کچھ کر سکتے ہیں، کچھ سکلز کے ذریعے سے طے کر لیں کہ بھائی اس سال میں 3 لوگوں کو اردو پڑھنا سکھا دوں گا، عربی پڑھنا سکھا دوں گا. میں جانتا ہوں، میں تجوید نہیں جانتا تو میں تجوید سے پڑھنے کی کوشش کروں گا اس سال. یعنی ایک ایک چھوٹے چھوٹے کام کو اڈاپٹ کیجئے تو یو ول ہیو اے لاٹ آف تھنگس ٹو بی ڈن. اور انشاءاللہ زندگی بہرحال یہ وہ زندگی ہے جو نہ ملے دوبارہ. ہم کو ایک ہی مرتبہ کی میسر آئی ہے زندگی، اسے غنیمت جاننا ہے. آرام کا وقت تو جنت میں ہے، دنیا میں آرام کو تلاش کرتے ہیں. مولانا مودودی کے الفاظ ہے، اس دنیا میں آرام پاسبل نہیں ہے، کسی کے لیے آرام نہیں ہے. آرام تو وہاں کریں گے انشاءاللہ جنت میں جانے کے بعد. یہاں محنت کوشش کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ اسے قبول کرے. تو بہرحال جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ جو ہے جناب منیم احمد خان صاحب پورے پوڈ کاسٹ میں جو ہے نا ہمارے لیے رہنمائی اور گائیڈنس کا جو ہے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. ہم گفتگو جاری تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں یہاں کہی گئی ہیں اس پر جو ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور گفتگو کے دوران ایک دعا آپ نے بتائی تھی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. تمام نوجوان ویور سے اور جو بھی اس کو دیکھنے والے اسٹوڈنٹ سے
ان سے گزارش یہ ہے اور کہ یہ دعا کو یاد کر لیں اور اپنے جو خاص طور پہ جو دعائیں کرتے ہیں اس کے اندر اس دعا کو جو ہے شامل کر لیں. اس دعا کا مطلب بہت پیارا ہے. جب آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو کچھ اس طرح سے ہے کہ اے اللہ ہم پر جو ہے نا حق کا حق ہونا واضح فرما اور اس پر اس کی اتباع کرنے والا بنا اور باطل کا باطل ہونا واضح کر اور اس سے اجتناب کرنے والا بنا. تو یہ دعا جو ہے دوران گفتگو بھی آئی. تو اسی کے ساتھ ہم پوڈ کاسٹ کو جو ہے کنکلوڈ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.